إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفة وشيبة يخلق ما يشاء وهو العلیم القدیر۔ محترم حاضرین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک دینی و علمی مجلس میں ہم سب اکٹھا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن نیک مقاصد کے خاطر اس طرح کی مجلسیں رکھی جاتی ہیں، اللہ اس میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں ہم یہاں پر سنیں اس نیت سے سنیں کہ ہم اسے سنیں گے، اس کے ذریعے نصیحت حاصل کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اور انہی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ محترم حاضرین، میں نے آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہی اللہ ہے جس نے تم کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ نے جب پیدا کیا تو کمزوری کی حالت میں تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کمزوری کو طاقت میں بدلا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس طاقت کو پھر کمزوری کی طرف لے گیا اور بڑھاپے میں پہنچا دیا۔ یخلق ما یشاء، یہ کائنات، یہ آسمان و زمین اللہ کا ہے، اللہ جب چاہے جیسا چاہے پیدا کرتا ہے، وہو العلیم القدیر، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات علم رکھنے والی اور قدرت رکھنے والی۔ یہ آیت کریمہ ایک انسان کے زندگی کے مرحلوں کو بیان کرتی ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کس مرحلے میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس مرحلے سے کس مرحلے کی طرف جاتا ہے، اور آخر میں ایسا مرحلے تک پہنچ جاتا ہے جس کا تعلق پہلے مرحلے سے ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے کہا کہ جب اللہ نے تم کو پیدا کیا تو تم کمزور تھے، کیونکہ جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ اپنی معافی ضمیر کو بھی نہیں ادا کر سکتا، اپنی ضرورتوں کو زبان سے بیان نہیں کرتا، اور نہ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے زبان دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دماغ دیا ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال وہ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کمزور بنایا ہے۔ پھر یہی بچہ دھیرے دھیرے ماں باپ کے سائے میں پروان چڑھتا ہے، اور پروان چڑھ کے جوانی کی حالت تک پہنچتا ہے۔ اب جوانی یہ طاقت اور قوت کا مرحلہ ہے۔ اللہ نے جب پیدا کیا کمزور تھے، پھر اللہ نے اس کمزوری سے جوانی اور طاقت کے مرحلے تک پہنچا دیا، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ طاقت، وہ جوانی جسے اللہ نے اسے وہاں تک پہنچایا تھا، پھر اللہ وہاں سے اسے نیچے اتار دیتا ہے اور اللہ اسے کمزوری اور بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے۔ محترم حاضرین، یہی زندگی کی حقیقت ہے کہ انسان جب پیدا ہوا تھا کمزور تھا، جوانی میں اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا کی،
پھر یہ جوانی کمزوری کی طرف ڈھل جائے گی اور بڑھاپا بن کے انسان کیا ہے، موت کا نوالا بن جائے گا۔ اگر کوئی آدمی جوانی پانے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ یہی میری طاقت ہے، یہی میری قوت ہے اور یہی سب کچھ ہے اور یہ باقی رہنے والا ہے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ہم جو عینی چیزیں اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں وہ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہمیشہ سے طاقتور تھی اور ہمیشہ طاقتور رہے گی، ورنہ انسان کی جوانی، انسان کی طاقت، اس کی جسم کی قوت، اس کی پیسہ، اس کی کرسی اور اسی طرح اس کے پاس جو بھی پاور ہے، اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے اس طاقت کو کمزوری کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسے کہ مجھے عنوان دیا گیا کہ موجودہ معاشرے میں نوجوانوں کا کردار ہونا کیا چاہیے، کہ نوجوان جو امت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، کسی بھی جماعت، کسی بھی مسجد، کسی بھی کمیٹی کی اصل طاقت نوجوان ہوتے ہیں، ان نوجوانوں کا کردار ہونا کیا چاہیے۔ جب ایک معاشرہ موجود ہے، جب ایک جماعت موجود ہے، جب ایک مسجد موجود ہے، چند لوگ اکٹھا ہیں، تو اس میں نوجوانوں کو وہ کون سا کام کرنا پڑے گا جس کی ضرورت ہر معاشرے کو ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر جوانی کی جائے تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اسلام نے جوانی کی اہمیت کیا بیان کی ہے۔ جب آپ جوانی کے مقام کو سمجھیں گے کہ اسلام نے اس مرحلے میں انسان کو کتنی اہمیت عطا کی ہے، اور یہ جوانی جو اللہ نے عطا کی ہے اس کے بارے میں اللہ دگنا سوال انسان سے کرنے والا ہے، تو انسان کو کیا ہے، اپنی اس طاقت، اپنی اس صلاحیت کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ سب سے پہلی بنیادی بات کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ انسان زندگی میں 3 مرحلہ، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، ان 3 مرحلوں میں جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، ان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جوانی میں کی گئی عبادت پسند ہے۔ وہ عبادت نہیں جسے وہ بچپن میں آپ کے ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے ادا کرتا ہے، وہ عبادت نہیں کہ جب انسان کے پاس کوئی اور کام بچتا نہیں ہے، دنیا کے مشغلے میں اس کی رغبت نہیں رہتی ہے، بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تب وہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ نہیں، حقیقت میں انسان جو جوانی کے مرحلے میں ہے کہ اسے دنیا بھی کمانی ہے، اسے اپنا گھر بھی دیکھنا ہے، اپنی آل و اولاد کا بھی سوچنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی اور اپنے گھر والوں کی آخرت بھی بنانی ہے۔ اتنی ساری مشغولیت میں بھی وہ اللہ کو اور اس کے دین کو کتنا وقت لگاتا ہے، اصل میں یہی جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جوانی کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 7 قسم کی خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عرش کا سایہ دے گا۔ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ محترم حاضرین، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جب انسان مر کر اپنی قبر سے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ساری انسانیت کو میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا، تو اس وقت انسانوں کی کیا حالت ہوگی؟ سب ننگے پیر، ننگے بدن، ننگے جسم ہوں گے، اور اللہ کی ذات کے علاوہ اس دن کسی کا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ نہ انسان کے آل و اولاد اسے بچا پائیں گے، بلکہ انسان زمین کو دیکھے گا کہ اللہ نے اس زمین کو بدل دیا گیا ہوگا۔ وہ آسمان جو چمکتا تھا، جس میں سورج چاند تھے، سب کو جمع کر کے اکٹھا کر دیا گیا ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج جو ہم سے کئی کروڑوں میل دور ہے، اللہ 1 میل کے قریب کر دے گا۔ گرمی میں اور لوگوں کی وحشت میں انسان پریشان ہوگا۔ ایسی حالت میں اللہ کا عرش کا سایہ جو اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، وہ ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو ان 7 نیک کاموں کو انجام دیں گے۔ اللہ کے نبی نے 7 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا کہ جو ان نیک کاموں کو انجام دیں گے، اللہ تعالیٰ پہلی آسانی یہ کرے گا کہ اس گھبراہٹ کی حالت میں، اس پریشانی کی حالت میں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان 7 خوش نصیبوں میں 4 کا ذکر کیا گیا، اور ان میں سے 4 کا تعلق ایک نوجوان کی زندگی سے۔ ٹوٹل کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ 7 قسم کے لوگ ہیں، مگر ان میں سے 4 ایسی چیزیں ہیں جسے ایک نوجوان اپنی جوانی کی حالت میں آرام سے کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہا شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ سب سے پہلا وہ نوجوان جس نے اپنے زندگی کے سائیکل کو، اپنی زندگی کے اس عمر کو جسے ہم جوانی کہتے ہیں، اس جوانی کو اس نے اللہ کی عبادت میں لگایا۔
فضول کے کاموں میں، بیکار کے کاموں میں اور دین کے کاموں میں اس نے اپنی زندگی کو لگایا اور فضولیات سے اپنے آپ کو پاک کیا۔ تو پہلا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا ہوگا وہ قیامت کے دن ان خوش نصیبوں میں سے ہوگا جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا عرش کا سایہ دیں گے۔ دوسرا کہا گیا رجلانی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ و تفرق علیہ، کہا گیا کہ وہ دو نوجوان جب ملے ہیں تو اللہ کے خاطر ملے ہیں، ان کے درمیان کوئی نہ رشتہ داری ہے، ان کے درمیان کوئی لین دین نہیں ہے، لیکن ایک مسجد میں اکٹھا ہوتے ہیں، دین کے نام پر اکٹھا ہوتے ہیں، لہذا اللہ کے نام پر اکٹھا ہوتے ہیں اور اللہ ہی کے نام پر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ محبت ہے تو اللہ کے دین کے لیے، دشمنی ہے تو اللہ کے دین کے لیے، لہذا دو نوجوان جو اس کام کو انجام دیں گے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا عرش کا سایہ دیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے اور ایک نوجوان کا ذکر کیا، کہا کہ وہ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس نوجوان کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کیا جائے گا جس نوجوان کو ایک بڑے خاندان کی عورت نے، ایک بڑی خوبصورت عورت نے برائی کی دعوت دی اور سارے راستے مہیا تھے، لیکن ان ساری چیزوں کے بعد وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ یہ جو گناہ جس کی طرف تم مجھے دعوت دے رہی ہو اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، اللہ اس کا حساب لے گا، مرنے کے بعد ایک دن اللہ نے طے کر رکھا ہے، لہذا ان ساری چیزوں کو نگاہوں میں رکھ کر وہ کیا کہتا ہے انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں ایک ایسے آدمی کا بھی ذکر کیا جس کا تعلق بڑی جوانی سے ہے کہ وہ آدمی بیٹھا ہے، جوانی کی زندگی میں ہے، اچانک اللہ کی یاد آ گئی، اسے اپنے گناہوں کی تکلیف محسوس ہوئی اور بیٹھے بیٹھے کیا کیا، اس کے آنکھ سے آنسو گر گئے۔ بیٹھے بیٹھے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، بیٹھا تھا اللہ کو یاد کرنے، نماز میں تھا، اچانک اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی یاد آ گئی، اللہ کا خوف محسوس ہوا اور اس کے آنکھ سے آنسو بہنے لگے اور وہ اکیلا تھا، نہ اسے کوئی دیکھ رہا تھا نہ اسے کوئی دیکھنے کا کوئی مسئلہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ ان خوش نصیبوں میں سے ہوں گے جنہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ محترم حاضرین، تو اس حدیث سے ایک بنیادی بات ہمیں کیا سمجھ میں آئی کہ اس جوانی کی زندگی میں، اس جوانی کے مرحلے میں جو عبادت کی جاتی ہے یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوسری اہم بات کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک انسان جوان ہوتا ہے تو اس کے پاس برائی کو انجام دینے کا ہر راستہ مہیا ہوتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، کرنے کا جذبہ ہے، کمانے کی طاقت ہے، ہر برا کام کرنے کا حوصلہ بھی ہے اور شیطان اس کے لیے راستے بھی کھول دیتا ہے۔ اتنی ساری چیزیں ملنے کے بعد بھی وہ نوجوان ٹیڑھا نہیں ہے، بالکل سیدھا ہے، نہ اس کا عقیدہ خراب ہے، نہ وہ عبادت کے مسئلے میں کوتا ہے، نہ اخلاق کے مسئلے میں، نہ اخلاق میں اللہ کے ساتھ برا ہے نہ اللہ کے بندوں کے ساتھ برا ہے، بالکل سیدھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ لیعجب من الشاب لیس له صبوہ، اللہ تعالیٰ جو عرش پر مستوی ہے، جو ساتوں آسمان کے اوپر ہے، جب ایک نوجوان جوانی کی حالت میں بالکل سیدھا ہوتا ہے، عقیدے کا اندر سیدھا، عبادت کا سیدھا، اخلاق کا سیدھا، کوئی ٹیڑھا پن اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو وہ رب العالمین جو ساتویں آسمان پر عرش پر مستوی ہے وہ اللہ تعالیٰ وہاں سے اس پر تعجب کرتا ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے کہ میں نے اسے جوانی عطا کی، شیطان کو اس کی پیچھے لگا دیا اور ہر طرح کی برائی کرنے کی طاقت ہے، صلاحیت ہے، اس کے بعد بھی تمام برائیوں کو چھوڑ کر بالکل سیدھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، اس پر تعجب کرتا ہے، اور اللہ کے تعجب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس نوجوان کو پسند کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جوانی کے اندر اگر کوئی آدمی سیدھا ہے تو وہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کے پیارے ہونے کی ایک زندہ علامت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جتنے بھی لوگوں نے دنیا کے اندر انقلاب پیدا کیا ہے، چاہے دین کے اندر ہو، اللہ کے دین کو پہنچانے کے مسئلے میں ہو، یا جب اللہ کے دین میں تکلیف آئی تو تکلیف کو برداشت کرنے کے مسئلے میں ہو، سب نوجوانوں نے یہ کام کیا، سارے کام نوجوانوں نے کیے۔ بات کریں علم حاصل کرنے کی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء ہماری ہدایت کے لیے بھیجے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ما بعث نبی الا وهو شاب ولا اوتی العلم الا وهو شاب۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بڑا پیارا قول ہے، کہتے ہیں کہ جب میں تاریخ پڑھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جتنے بھی نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے سب کو اللہ نے جوانی کی حالت میں نبی بنایا۔
کوئی بڑھاپے میں، کوئی کم عمر میں نبی نہیں بنا ہے۔ جتنے انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے اکثر کیا ہے، جوانی کی حالت میں ان کو نبی بنایا گیا۔ پھر کہا گیا وَتَا أُوتِيَ الْعِلْمَ إِلَّا وَهُوَ شَابٌ، اور جتنے لوگوں کو بھی اللہ نے علم کی دولت سے نوازا سب کو اللہ نے جوانی کی حالت میں علم دیا۔ تو جتنے بڑے علماء بنے ہیں یا جتنے انبیاء اس روئے زمین پر آئے ہیں سب کا تعلق کیا ہے، جوانی سے ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں پھر بھی قرآن میں دیکھنا ہے تو جاؤ قرآن میں پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کا ذکر کیا جن نوجوانوں نے کیا ہے، زمین میں بہت سارے انقلاب کو پیدا کیا۔ جیسے اصحاب کہف کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم کی شخصیت کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم جب اپنی قوم والوں کے پاس گئے، جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا کہ گھر کے اندر جو سگا باپ ہے وہ بتوں کو بناتا ہے۔ آنکھ کھولا معاشرے میں وہ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہر طرف بت ہی بت ہے، یہی ان کے خدا ہیں۔ ایسی حالت میں نوجوان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رشد و ہدایت دی۔ اللہ نے ہدایت سے نوازا تو سب سے پہلے باپ سے کہا کہ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہا کہ میرے ابا جان آپ شیطان کی عبادت مت کیجئے کیونکہ یہ وہ شیطان ہے جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، یہ رحمان کا نافرمان ہے۔ تو لہذا آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کو یہ جو ہدایت عطا کی گئی یہ جوانی کی حالت میں تھی۔ اصحاب کہف وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو اور اسی طرح اللہ کے دین کو اپناتے ہیں، اپنے دین کو بچانا چاہتے ہیں، دین کو اپنا لیتے ہیں۔ وقت کا بادشاہ مشرک تھا، وقت کا بادشاہ ان کی جان کے خلاف ہو جاتا ہے تو اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر بھاگ کر آتے۔ اصل میں وہ بھاگے تھے، بادشاہ تھے مگر بھاگے نہیں تھے بلکہ وہ اللہ کی پناہ کی طرف گئے تھے۔ بھاگتے بھاگتے آئے، ایک غار کے اندر پناہ لی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ وہ غار نہیں تھا، وہ ایک ایسی ٹائم مشین تھی کہ جہاں پر جا کر سو گئے اللہ نے 300 سال کی نیند میں انہیں سلا دیا۔ سبحان اللہ، جب 300 سال بعد بیدار ہوئے تو وہ دنیا بدل چکی تھی، نہ وہ بادشاہ تھا نہ وہ حالت تھی۔ اللہ نے ان کی حفاظت کی کیونکہ یہ گئے کہاں تھے، انہوں نے اللہ کا سہارا لیا، نہ کسی کا سہارا لیا، نہ اپنے خاندان کا سہارا لیا، نہ اپنی طاقت پر زور دکھایا بلکہ اپنے دین کو بچانا چاہا تو گویا انہوں نے اللہ کی پناہ میں لی اور اللہ نے ان لوگوں کو پناہ دی۔ محترم حاضرین، یہ کون تھے؟ یہ سب نوجوان تھے۔ کون تھے؟ یہ سب کے سب نوجوان تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جوانی کی زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جیسے ہی ایک لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، اور بلوغت کی کوئی خاص عمر نہیں ہے لیکن مان لیجئے اگر 15 سال سے بھی ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو جب تک 40 سال کا نہیں ہوتا عمومی طور پر اسے جوان کہا جاتا ہے۔ 15 سال کی زندگی سے لے کر 40 سال کی زندگی کتنا بڑا مرحلہ ہے، بہت بڑا مرحلہ۔ اتنی عمر 15 سے لے کر 40 سال کی جو اتنی عمر ہے، یہ عمر نہ اتنی بچپن کی ہوتی ہے نہ بڑھاپے کی ہوتی ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ انسان 3 زندگیاں بچپن، جوانی، بڑھاپا گزارتا ہے تو سب سے لمبی عمر یہ جوانی کی ہوتی ہے، سب سے زیادہ لمبی عمر جوانی کی ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی۔ جب 60 سے 70 سال کی زندگی ہے، اگر اس میں سے 20 سے 25 سال جوانی کے ہیں تو یقیناً جوانی کیا ہے؟ سب سے بڑا مرحلہ ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جنت میں داخل کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ سب کی جوانی کو اللہ تعالیٰ لوٹا دے گا۔ بڑھاپا ہو کر جو بچپن میں بچے ہو کر انتقال کیے ہوں گے، جو بوڑھے ہو کر بھی انتقال کیے ہوں گے، اگر اللہ نے ان کی زندگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسمت میں اگر جنت لکھی ہوگی تو کس حال میں جنت میں جائیں گے؟ وہ جوان بنا کر جنت میں داخل کیے جائیں گے، کیونکہ یہ جوانی طاقت ہے۔ یہ جوانی کے اندر انسان کیا ہے؟ لطف اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ محترم حاضرین، جوانی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کا قانون ہے کہ جب اللہ نعمت دیتا ہے تو اللہ نعمت کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے آپ کو نعمت دی اور اللہ نہ پوچھے۔ اس لیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 4۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے سے اپنے پیر کو نہ آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے کر سکتا ہے یہاں تک کہ 4 چیزوں کا وہ آدمی جواب نہ دے دے۔ 4 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ کو جواب دینا ہوگا، تبھی جا کر وہ اپنے قدموں کو آگے اور پیچھے کر پائے گا۔ پہلی چیز
کہ اس کے عمر کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے 60-70 سال کی جو عمر عطا کی تھی، اس عمر میں تم نے کیا کیا، کہاں سے اس عمر کو تم نے گزارا، کتنا اللہ کی عبادت کی، کتنا دنیا پرستی کی۔ اور خصوصی طور پر اس 60 سال کی زندگی میں ایک دوسرا سوال اس کی جوانی کے حالت سے ہوگا، اس کی جوانی کے تعلق سے ہوگا۔ 60 سال کی زندگی کا حساب دو اور اس سے بڑھ کر جوانی کا حساب دو، جس جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بطور نعمت عطا کیا تھا۔ بلکہ قرآن کریم کی ایک بڑی عظیم آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم کو ہم نے اتنی عمر نہیں عطا کی تھی جس عمر کو پانے کے بعد تم نصیحت حاصل کرتے، اور جس کے پاس نصیحت آئی، ہمارا ڈرانے والا آیا، اب اس کے بعد تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہے، لہذا تم جہنم کے عذاب کو چکھو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات بتائی۔ اللہ کہتا ہے کہ کیا ہم نے تم کو اتنی زندگی عطا نہیں کی تھی جس زندگی کے اندر تم نصیحت حاصل کرتے، تم عقل مندی سے کام لیتے، کیا تمہارے لیے اچھا ہے، کیا برا ہے، آخرت میں کیا فائدہ دینے والا ہے، اس کے بارے میں تم غور کرتے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنی عمر نہیں عطا کی تھی؟ مفسرین سے پوچھا گیا کہ کتنی عمر، اگر انسان اس عمر تک پہنچ جائے تو اس کے بعد وہ اللہ کے سامنے عذر پیش نہیں کر پائے گا؟ تو اکثر علماء نے کہا 17 سے 18 سال۔ اگر کسی نوجوان کو 17 سے 18 سال کی عمر مل گئی، اس کے بعد وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، چاہے کس عمر میں بھی پہنچے، اب اس کے پاس وہ اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے پتہ نہیں چلا، اے اللہ تعالیٰ تھوڑی اور مہلت دے دے، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے۔ 17 یا 18 سال کی زندگی کافی ہے ایک انسان کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اگر اس کے بعد بھی وہ آدمی نصیحت نہیں حاصل کرتا ہے تو سوائے اس آدمی کے گناہوں کا نتیجہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ محترم حاضرین، اس لیے دیکھیں کہ جوانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جوانی کے بعد بڑھاپا آنے والا ہے، لہذا بڑھاپا آنے سے پہلے تم جوانی کو غنیمت جانو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے تم 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا ذکر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی کہتے ہیں شبابک قبل حرمک، جو تمہارے پاس جوانی ہے اس جوانی کی عزت کرو، اس کا قدر کرو، اس کی اہمیت کو سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ محترم حاضرین، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 قسم کے نوجوانوں کا ذکر کیا۔ کتنے قسم کے؟ 2، ایک مومن نوجوان، ایک کافر نوجوان۔ بات اگر مومن نوجوانوں کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا، سب سے پہلے اگر قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کا ذکر کرتے ہوئے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے جسے لوگ ابراہیم کہتے ہیں، حضرت ابراہیم۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جن معاشرے میں، جس سوسائٹی میں آنکھیں کھولی وہ شرک اور بت کا گڑھ تھا، وہاں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، بتوں کو بنایا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ ڈٹ کر اپنی قوم کا مقابلہ کیا۔ یہاں تک کہ وہ قوم جب عید منانے کے لیے شہر سے باہر گئے تو ان کے گرجا گھر میں داخل ہوئے، اس بت خانے میں داخل ہوئے جہاں بتوں کو رکھا گیا تھا، ایک کلہاڑی لی اور بتوں سے کہا کہ لوگ تمہاری عبادت کرتے ہیں، کیا تم بات نہیں کر سکتے؟ کیا تم مدد نہیں کر سکتے؟ لہذا ایک طرف سے بتوں کو توڑتے گئے، جتنے بت اس بت خانے میں تھے سب کو توڑ دیا، جو سب سے بڑا بت تھا اس کی گردن میں کلہاڑی کو لا کر رکھ دیا۔ اب جب لوگ عید کر کے واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جن خداؤں کو مانتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، جن کے سامنے سجدے اور نیاز کرتے تھے، ان کے ساتھ کسی نے بے حرمتی کر کے سب کو توڑ دیا ہے۔ اس وقت لوگوں نے جو گفتگو کی اللہ نے اسی کا ذکر کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ سارا کام ایک نوجوان نے کیا ہے، اور اس نوجوان کا نام کیا ہے؟ ابراہیم ہے۔ اس نوجوان کا نام ابراہیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے جوانوں میں، اچھے نوجوانوں میں کس کا ذکر کیا؟ حضرت ابراہیم کا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کا بھی ذکر کیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام عمر کے ابھی بچپن کو نہیں پہنچے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی تھی، اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا، یہ بھی نوجوان تھے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ،
کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کے پیک پر پہنچے، اپنی جوانی کی قوت پر پہنچے، تو ہم نے ان کو علم بھی عطا کیا، اپنی طرف سے حکمت بھی عطا کی، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اس کے علاوہ اللہ نے جوانوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ذکر کیا۔ یہ بھی نوجوان تھے، نبی تھے، رسول تھے، اولو العزم رسولوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ بھی جوان ہوئے، طاقتور ہوئے، تو ہم نے ان کو کیا کیا؟ ہم نے ان کو بھی علم سے نوازا، حکمت سے نوازا، اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہم ایسے ہی معاملہ کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا قصہ بڑی تفصیل سے قرآن میں بیان کیا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کی دہلیز پر تھے، ایک گھوسا کیا ہے اپنی ہی قوم کے آدمی کو مارا، وہ مر گیا، لہذا اللہ نے اس کا قصہ ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد مصر سے بھاگ کر مدین کی طرف گئے، اللہ نے اس کا قصہ ذکر کیا۔ ان دو لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا، اللہ نے اس کا قصہ ذکر کیا۔ پھر ایک بزرگ آدمی کے پاس پہنچے، جا کر ان کے یہاں 10 سے 13 سال تک خدمت کی، اللہ نے اس قصے کو ذکر کیا۔ پھر وہیں سے شادی کر کے جب دوبارہ مصر آئے، اللہ نے اس کے قصے کو بیان کیا۔ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت موسیٰ کی زندگی یہ قرآن کے اندر سب سے زیادہ تفصیل سے بیان کی گئی، اور جتنی زندگی حضرت موسیٰ کی بیان کی گئی، اکثر جوانی کا تعلق جوانی سے، اکثر زندگی کا تعلق جوانی سے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ کچھ برے نوجوانوں کا بھی ذکر قرآن میں اللہ نے کیا۔ وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کے نافرمان بنے، بلکہ ایک نوجوان تو ایسا تھا جس کا باپ نبی تھا، باپ نبی، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں گمراہی لکھی تھی، اللہ نے اس کے مقدر میں جہنم لکھی تھی۔ وہ نوجوان کون تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو دیکھا، تھے تو انسان، تھے تو باپ، پانی میں بچے کو دیکھا کہ وہ پانی میں تیر رہا ہے، مسلمان کشتی میں سوار ہے، مارے محبت کے بیٹے سے کہا کہ بیٹے تم اکیلے نہ ہونا، تم ہم لوگوں سے جدا نہ ہونا، آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، تو ہم سے جدا نہ ہونا۔ مگر وہ نادان، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ پہاڑ جو میری نگاہوں کے سامنے ہے، میں اس کی پناہ میں چلا جاؤں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اور منظور تھا۔ اچانک ایک موج آتی ہے اور اسے پانی میں ڈبو دیتی ہے۔ یہ برا نوجوان تھا، باپ نبی ہے، لیکن اس کے بعد بھی باپ اپنے بیٹے کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور ایک برے نوجوان کا ذکر کیا ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان تھا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعیداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبل۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نوجوان کو یاد کرو جس نے اپنے والدین سے کہا کہ تم دونوں کے لیے بربادی ہے، تم دونوں کے لیے بربادی ہے۔ اپنے ماں باپ کا نافرمان تھا، اپنی ماں باپ کی بات کو مانتا نہیں تھا، ماں باپ اس سے دعا کرتے، اس کے لیے دعا کرتے، اس سے مدد مانگتے، مگر وہ آدمی کیا کرتا؟ نوجوان اپنے ہاتھوں کو جھاڑ کر نکل جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کر کے کہا کہ ایسے نوجوان نے کیا ہے؟ اپنی آخرت کو برباد کر لیا۔ محترم حاضرین، جب اتنی بنیادی باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جوانی کا اسلام میں بڑا مقام ہے، جوانی کے تعلق سے اللہ سوال کرنے والا ہے، جوانی کے تعلق سے کیا ہے؟ اللہ نے اسی جوانی میں بہت سارے لوگوں کو ہدایت دی، اور اسی جوانی میں عبادت کر کے بہت سارے نوجوانوں نے اپنی آخرت کو بنایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمارے نوجوانوں کو کرنا کیا چاہیے؟ ہم کہیں گے کہ نوجوان وہی کام کریں جو جوان صحابہ نے کیا تھا۔ صحابہ نے کیا کام کیا تھا؟ اگر ہم صحابہ کی زندگی کو پڑھیں کہ صحابہ نے وہ کون سے کام تھے جو جوانی کی حالت میں کیے تھے، اگر اسی کاموں کو ہم انجام دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بھی ویسے ہی خیر کے فیصلے کرے گا جیسے خیر کے فیصلے اللہ نے کن کے لیے کیے تھے؟ صحابہ اکرام کی زندگیوں کے لیے کیے تھے۔ صحابہ اکرام کی زندگی، سب سے پہلے صحابہ اکرام نے جو جوانی کی حالت میں جس کام کو انجام دیا تھا، پہلا کام حق کو قبول کرنا تھا۔ حق کو قبول کرنا، جب بھی بات حق کی آئے، بچوں سے زیادہ، بوڑھوں سے زیادہ، عورتوں سے زیادہ نوجوان مرد حضرات کو حق کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ کام کس نے کیا؟ صحابہ اکرام نے کیا۔ تو صحابہ اکرام نے سب سے پہلا کردار یہ ادا کیا کہ انہوں نے حق کو قبول کیا۔ حق کو قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں میں نماز کو پڑھوں گا، ہاں میں روزہ رکھوں گا، ہاں میں دعوت کے کام کروں گا، زبان سے کہہ دیتا ہے مگر عمل کا جھوٹا ہے۔
عمل کا جھوٹا ہے، زبان سے مسلمان ہے لیکن جب عمل کی باری آئے فجر کی نماز میں وہی بوڑھے آپ کو مسجد میں نظر آئیں گے جو کئی سال سے نماز پڑھتے ہیں، اور وہ نوجوان جن کو حق کو قبول کر کے دین کی مدد کرنے کے لیے پہلی صفوں میں ہونا چاہیے تھا وہی غائب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حق قبول نہیں ہے، بلکہ اس کو شریعت یہ کہتی ہے کہ زبان سے مسلمان، عمل سے جھوٹا۔ حقیقت میں ایسا آدمی مسلمان کا منافق زیادہ ہوتا ہے کہ جب زبان سے مانے کہ ہاں حق بات ہے، زبان سے مانے کہ ہاں مجھے دعوت کا کام کرنا چاہیے، زبان سے مانے کہ مجھے کیا ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے، زبان سے مان لے کہ ہاں مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مجھے سودی کاروبار نہیں کرنا چاہیے، مجھے EMI پر سود نہیں لینا چاہیے، بینک کے لون کے مسئلے مجھے نہیں پڑھنا چاہیے، مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سب مانتا ہے، لیکن جب عمل کرنے کی باری آئے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا جس آدمی کا قول اور اس کا فعل ایک جیسا نہ ہو آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ تو حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم نبی کے زمانے میں ان لوگوں کو منافق سمجھا کرتے تھے جو زبان کے سچے لیکن عمل کے جھوٹے ہوا کرتے۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ نوجوانوں کو جو کام سب سے پہلا کرنا ہے وہ حق کو قبول کرنا ہے، اور حق کو زبان سے بھی آپ قبول کریں گے اور اپنے عمل سے بھی قبول کریں گے۔ قرآن میں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں بیان کی کہ وہ نوجوان جنہوں نے حق کو قبول کیا یہ سب کیا ہے جوانی کی حالت میں تھے اور کیسے کیسے عظیم کام انہوں نے انجام دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کچھ نوجوانوں کی مثال کہ انہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جوانی عطا کی تو کیسے حق کو قبول کیا۔ اللہ حضرت موسیٰ کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض وانہ من المسرفین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا تو حضرت موسیٰ پر بہت ہی کم لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کی قوم میں سے، یعنی جب حضرت موسیٰ کو نبی بنا کر بنی اسرائیل کے پاس بھیجا گیا تو کتنے مسلمان ہوئے؟ گنے چنے لوگ مسلمان ہوئے، گنے چنے مسلمان ہوئے۔ کس لیے؟ فرعون کی ڈر سے اور اس کے فوج کے ڈر سے، کیونکہ فرعون اگر مسلمان ہو جائیں تو انہیں آزمانے والا تھا، کیونکہ فرعون یہ زمین میں سربلندی کرنے والا اور حد سے آگے بڑھنے والا تھا۔ محترم حاضرین، مفسرین کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ آئے اور ان کے مقابلے میں فرعون تھا، ایک چھوٹی سی بات یہاں سمجھیے کہ فرعون تھا کون؟ فرعون اس زمین کا کیا ہے ایک ایسا جبار بادشاہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ظالم کہا۔ فرعون کا اتنا روب تھا کہ فرعون کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اس کو کان کی رشوت دی، کہا ایک نجومی تھا، ایک جادوگر تھا، کاہن تھا، آ کر کہنے لگا کہ تمہارے یہ جو غلام ہیں، کیا کہا اس نے کہ تمہارے جو غلام ہیں ان غلاموں میں سے ایک کے گھر میں ولادت ہوگی، وہ بچہ بڑا ہو کر تمہاری بادشاہت کو گرا دے گا۔ بس تھوڑی سی کان کی رشوت فرعون کو دی۔ فرعون نے کیا فیصلہ سنایا؟ فرعون نے کہا کہ ان غلاموں کے گھر میں آج کے بعد سے لڑکا نہیں پیدا ہوگا، سارے لڑکے جو پیدا ہو جائیں سب کو قتل کر دو۔ بنی اسرائیل اتنی بڑی قوم لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ فرعون کے خلاف کھڑے ہو سکے، اپنی بات کو رکھ سکے۔ فرعون کا ڈر جسموں پہ نہیں دلوں پر راج کرتا تھا، فرعون کا ایسا ڈر اس وقت تھا۔ اسی کا ذکر تو اللہ کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نبی بنا کر بھیجے گئے فرعون کا اتنا ڈر تھا کہ لوگ ایمان لانے کے لیے قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ حضرت موسیٰ کو سچا نبی نہیں جانتے تھے، مگر فرعون کا ڈر ایسا تھا۔ اس کے بعد بھی فرعون کا اتنا ڈر رہنے کے بعد بھی نوجوان آگے بڑھے، انہوں نے حق کو قبول کیا، کیونکہ یہی جوانی ہے۔ جب ایک اللہ تعالیٰ پر نوجوان ایمان لے آتا ہے تب وہ اپنے آگے پیچھے کے بارے میں نہیں سوچتا، اس نے اپنی جان کو، اس نے اپنی مال کو، اسی طرح اس نے اپنے اہل خانہ کو اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے وقت کو سب اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ اس لیے دیکھیں کہ وہ جادوگر جو فرعون کے پاس آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کو بھیجا تو حضرت موسیٰ معجزہ لے کر گئے، حضرت موسیٰ نے معجزہ دکھایا تو فرعون نے اور اس کے درباریوں نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے کہ حضرت موسیٰ نے لکڑی پھینکی، بغل میں ہاتھ ڈالا، جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب چمکنے لگا اور وہ لکڑی کیا ہے ازدا بن گئی اور دوسرے چیزوں کو نگلنے لگی۔ تو فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ تم اکیلے جادو نہیں جانتے، میرے پاس بھی جادوگر ہے، لہذا مقابلہ کرایا گیا۔ مقابلے کا دن طے ہوا، جیسے ہی مقابلے کا دن طے ہوا جادوگر سامنے موجود ہیں جو جادو کو جانتے ہیں، لہذا سب نے اپنا کرتب دکھایا۔ حضرت موسیٰ نے کیا لاٹھی پھینکی، وہ لاٹھی ازدا بن گئی، سانپ بن گئی، اور سارے جادوگروں کی جو رسیاں، حقیقت میں جو رسیاں تھی سانپ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نظر آ رہی تھی، وہ سانپ سب کو کھا گیا۔ تو جادوگر تو سمجھ گئے یہ تو جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقت میں اللہ کا معجزہ ہے۔ تو سارے کے سارے جادوگر مسلمان ہو گئے۔ اب فرعون جس چیز کو لے کر آیا تھا کہ میرے جادوگر جیتیں گے اور میں لوگوں کے سامنے سچا اور موسیٰ جھوٹے بن جائیں گے، تخت پلٹ گیا۔ اب
جیسے تخت کو پلٹتا دیکھا تو فرعون نے کیا کہا کہ تم نے میرے ساتھ بغاوت کی، میں نے پالا، میں نے پوسا، صبح میں میرے پاس آئے تھے دنیا مانگنے، صبح میں فرعون کے یہ جادوگر آئے تھے اور آ کر کہتے ہیں اے فرعون یہ تو بتا کہ اگر موسیٰ سے جیت جائیں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ تم میرے قریبی بن جاؤ گے، یہ خزانے کی چابیاں تمہاری ہوں گی۔ لیکن ہوا یہ کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا سب مسلمان ہو گئے، شام ہوتے ہوتے سب کو فرعون نے قتل کر دیا، سب کو فرعون نے قتل کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قسمت ہو تو ان جیسوں کی، صبح کافر تھے، دنیا پرست تھے، فرعون کے پاس جا کر دنیا مانگ رہے تھے، شام ہوتے ہوتے اللہ والے بن گئے، شہید بن گئے، جنتی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون تھے؟ یہ نوجوان تھے، یہ نوجوان تھے۔ جب انہوں نے اللہ پر ایمان کو قبول کیا تو انہوں نے نہ ادھر سوچا نہ ادھر سوچا۔ یہی جوانی کی حالت ہے۔ جوان جب اپنے اندر حوصلہ پیدا کر لیتا ہے کہ مجھے کرنا ہے، حق بات کو ماننا ہے، لہذا وہ اپنی آخرت کے بارے میں وہی سوچتا ہے جو اس کے لیے خیر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حواری تھے، جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، حضرت عیسیٰ کے بھی حواری تھے، سارے کے سارے حواری نوجوان تھے، سب نوجوان تھے۔ سبحان اللہ۔ بات اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے، آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے۔ آپ پر ایمان لانے والے سب سے پہلے کون تھے؟ سب سے زیادہ نوجوان تھے۔ ہاں، نہ بوڑھے پہلے ایمان لائے، نہ بچے پہلے ایمان لائے، سب سے زیادہ ایمان لانے والوں میں نوجوان تھے۔ مثال کے طور پر حضرت ابو بکر کو کہیں، حضرت عمر کہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود، ارقم بن ارقم، حضرت سعید بن زید، مصعب بن عمیر، حضرت خباب بن ارت، بلکہ آپ نے سنا ہے اصحاب الصفہ کے بارے میں، وہ 70 صحابہ جو اپنے گھر دوار کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کی مجلسوں میں علم سیکھنے آیا کرتے تھے۔ 70 صحابہ جو مدینہ مسجد نبوی میں رہا کرتے، سب کے سب نوجوان صحابہ تھے۔ اسی لیے دیکھیں جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو آپ کے صحابہ میں سب سے زیادہ نوجوان صحابہ تھے۔ مثال کے طور پر اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام جب مسلمان ہوئے کتنی سال کی عمر ہوگی ان کی؟ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی تصور کرے 25 سال کی عمر ہوگی، 30 سال کی عمر ہوگی، 35 سال کی عمر ہوگی۔ صرف یہی صحابہ نہیں تھے بلکہ ان سے کم عمر کے بھی ایسے صحابہ تھے جو مسلمان ہو گئے تھے اور انہیں اسلام کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ مثال کے طور پر آپ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا ہے، جب یہ مسلمان ہوئے صرف 15 سال کے نوجوان تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ مسلمان ہوئے 16 سال کے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ 17 سال کے تھے۔ حضرت ارقم بن ارقم یہ 16 سال کے تھے۔ کتنے؟ 16 17۔ یہ نوجوان جو مسلمان ہو رہے ہیں، اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے بغاوت کرنی پڑے گی۔ وہ ماں باپ جنہوں نے پالا پوسا ہے ان کے دین کو چھوڑنا پڑے گا اور اللہ کے نبی کے دین کو اپنانا پڑے گا، وہ دین جس کا دشمن ہر کوئی بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی نوجوان جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو 15-16 سال کا بچہ ہے، حقیقت میں یہ بچے نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ حوصلہ دیا جو حوصلہ صحابہ کرام کے اندر تھا۔ بلکہ حضرت عمیر بن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے کہ 15 سال کے نوجوان تھے، مسلمان ہو گئے، ایمان لائے۔ غزوہ بدر کا موقع تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر کی پہلی اسلام کی لڑائی لڑنے جا رہے تھے تو حضرت عمیر بن ابی وقاص جو حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی تھے، حضرت سعد ان سے بڑے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ جیسے مسلمان ہو گئے جنگ میں شامل ہونا چاہے، مسلمان ہو گئے، کہا کہ اب تو مسلمان ہو چکا ہوں، اب اللہ کے نبی کی طرف سے دین کی طرف سے لڑوں گا۔ لہذا جا کر قوم کے پیچھے چھپ گئے۔ ان کے بڑے بھائی نے بلایا، کہا کہ ایسا نہیں چلے گا، تم کو اللہ کے نبی سے اجازت لینی پڑے گی، اجازت لے کر تم جنگ میں شریک ہو سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو 15 سال کے بچے ہیں، یہ تو ان کی عمر کم ہے، اتنی عمر میں تم لڑنے نہیں آ سکتے کیونکہ سامنے جو لڑنے آنے والے ہیں وہ طاقتور ہوں گے۔ لہذا اللہ کے نبی نے ان کو دور کیا، کہا کہ تم لڑ نہیں سکتے۔ حضرت سعد بن وقاص کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، میرا بھائی کیا ہے، بڑا اچھا تیر انداز ہے، یہ دور سے بڑا اچھا تیر پھینک سکتا ہے، اسے بیچ جنگ میں نہیں دور رہ کر بھی تیر مارنے کی اجازت دیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دکھاؤ۔ تو حضرت عمر بن ابی وقاص نے اپنا کرتب دکھایا، لہذا تیر کا نشانہ لگا کر دکھایا۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ان کے اندر ہنر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ میں شامل ہونے کا حکم دیا۔ اور ایک 13 سال کا بچہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، کتنی عمر؟ 13 سال کی، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی میں بھی لڑنا چاہتا ہوں۔ یہ 13 سال کا بچہ ہے، ظاہر میں بچہ نظر آتا ہے مگر ماں باپ نے ایسا پالا تھا، ماں باپ نے ایسا بنایا تھا، اس کو پتا تھا۔ وہ 13 سال کا نوجوان جو اللہ کے نبی کے پاس لڑنے کی اجازت مانگنے آیا تھا، اسے پتا تھا کہ لڑنے جاؤں گا تو موت سامنے آئے گی،
مگر اسے اللہ تعالیٰ کی دین کو مدد پہنچانی تھی. آ کر کہتا ہے کہ میں لڑنے جانا چاہتا. بدر کا موقع تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, تم بڑی, تمہاری عمر کم ہے, لہذا لوٹ جاؤ. یہ صحابی کون تھے؟ یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے. جیسے ہی اللہ کے نبی نے ان کو لوٹا دیا کہ تم جنگ میں نہیں آ سکتے, لہذا روتے روتے اپنی والدہ کے پاس گئے. کیا کرے؟ روتے روتے والدہ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ دیکھیے اے امی, میں نیک کام کرنا چاہتا تھا, میں دین کو مدد پہنچانا چاہتا تھا, اللہ کے نبی نے مجھے نیک کام کرنے سے روک دیا, اللہ کے نبی نے مجھے جنگ میں جانے سے روک دیا. تو ان کی والدہ نے سمجھایا کہ اللہ کے نبی نے تمہیں جنگ میں جانے سے روکا ہے, تمہیں نیک کام کرنے سے نہیں روکا. جاؤ, اگر دین کی خدمت ہی کرنا چاہتے ہو تو وہ قافلہ جا رہا ہے, جاؤ, بھاگو اور جا کر اللہ کے نبی سے پوچھو, اے اللہ کے نبی میں دین کو مدد پہنچانا چاہتا ہوں, میرے عمر کے لائق کیا کام آپ مجھے وہ بتائیے. لہذا بھاگتے بھاگتے قافلہ نکل چکا تھا, گئے, دوڑتے دوڑتے گئے, یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے. کہنے لگے اللہ کے نبی, آپ نے مجھے لڑنے کی اجازت نہیں دی, آپ یہ تو بتائیے میں دین کی خدمت کے لیے کیا کر سکتا ہوں, ایسا کام بتائیے جو میرے عمر کے لائق ہے. تو اللہ کے نبی نے حضرت زید کو دیکھا تھا کہ دماغ سے بڑے تیز تھے, دماغ سے بڑے تیز تھے. تب اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جو یہودی ہمارے پڑوسی ہیں, ان پر مجھے بھروسہ نہیں ہے, بہت سارے خط و کتابت آتے ہیں, یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں, کیا تم ان کی زبان سیکھ سکتے ہو؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کو دماغ سے چالاک پایا تھا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ ان کی زبان, سریانی زبان سیکھو, پھر میرے پاس آنا. اب اسے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو 13 سال کے نوجوان ہیں, انہیں دین کو مدد پہنچانا تھا. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے گئے, لوٹ کر نہیں آئے, صرف 17 دن کے اندر انہوں نے یہودیوں کی زبان سیکھ لی تھی, صرف 17 دن میں پوری سریانی زبان سیکھ لی. لہذا جب اللہ کے نبی لوٹ کر آئے, کہا اللہ کے نبی میں نے زبان سیکھ لی. لہذا تبھی درمیان میں ایک خط آتا ہے, اللہ کے نبی اس بچے کو بلاتے, 13 سال کے اس نوجوان کو بلاتے. وہاں مجلس میں حضرت ابوبکر موجود ہے, حضرت عمر موجود ہے, حضرت عثمان, علی, بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. اللہ کے نبی سب کو چھوڑ کر اس 13 سال کے نوجوان کو اپنے بازو میں بٹھاتے ہیں اور خط دیتے ہیں کہ پڑھو اس کے اندر کیا ہے. محترم حاضرین, یہ 13 سال کا نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹرانسلیٹر اور ترجمان بن گیا, وہ کام جو دوسرے صحابہ نہیں کر پائے. محترم حاضرین, مسئلہ یہ ہے کہ یہ صحابہ اکرام جو اتنی کم کا عمر کے تھے, دین کی حقیقت کو انہوں نے کیسے سمجھا؟ کیونکہ ان کی ماں باپ نے ان کو کیسے پالا تھا. ان کے ماں باپ نے 13 اور 15 سال کی عمر میں ان کو بتایا تھا کہ تم نوجوان ہو, تم کو دین کی خدمت کرنا ہے. محترم حاضرین, معاف فرمائیں, جب ہمارے معاشرے کے اندر آج 13-15 سال کے بچوں کو دیکھتے ہیں, وہ اپنے کپڑے تک صحیح سے طے نہیں کر سکتے, وہ اپنی زندگی روزمرہ کے کام صحیح سے نہیں کر سکتے. صحابہ اکرام کے وہ تھے جو اپنی جانوں کو اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار تھے. اتنا جذبہ ان کے اندر, اور ہمارے بچوں کے اندر وہ جذبہ تو چھوڑے, زندگی جینے کا طریقہ تک نہیں پتا. اس میں سب سے بڑی غلطی ایسے ماں باپ کی ہے جو 15-18 سال کے بچوں کو بچہ کہتے ہیں جبکہ وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکے ہیں. محترم حاضرین, یہی بنیادی فرق ہے کہ صحابہ نے اپنی اولاد کو ان نوجوانوں کی طرح پالا جو دین کو مدد پہنچا سکیں. لیکن ہم نے کیا کیا, بچوں کو کیا 18 سال کا ہو جائے, ابھی معصوم بچہ ہے, فجر کی نماز کو نہیں بیچتے ہیں کہ باہر ٹھنڈی موجود ہے. اب بچہ کتنی عمر کا ہے؟ 15 اور 16 سال کا بچہ ہے, اور کہتے ہیں کہ وہ بچہ ہے جبکہ حقیقت میں نوجوان ہے. محترم حاضرین, جو ماں باپ اپنی اولاد کی دین کی مدد نہیں کر سکتے, یہ اولاد آگے چل کر جب آپ بوڑھے بن جائیں گے, نہ آپ کا دین کا سہارا بنیں گے, نہ آپ کے آخرت کا سہارا بنیں گے. یہ آپ کو ویسے ہی بے سہارا چھوڑ دیں گے جس طرح جوانی کی بنیادی دہلیز میں آپ نے ان کو بے سہارا چھوڑا تھا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کتنی عظیم خدمتیں انجام دی. اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی کے سامنے آئے, جذبہ دکھایا, کچھ بڑا نیک کام کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن یاد کرنے کا حکم دیا. دماغ سے تیز تھے, پورا قرآن یاد کر لیا. بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کو جمع کرنے میں سب سے آگے تھے. جو قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے, جسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے, یہ مصحف عثمانی اللہ کے فضل کے بعد 2 لوگوں کے بڑے احسانات کے بعد جمع ہوا. ان میں سے حضرت زید بن ثابت تھے, دوسرے حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا تھی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن جب جمع کرنے کی بات آئی, اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تھا. اللہ کے نبی کا انتقال ہوا, ابھی قرآن جمع نہیں ہے. حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا, قرآن جمع نہیں ہے. حضرت عمر کا انتقال ہوا, قرآن جمع نہیں ہے. گویا 20 سے 25 سال ہو گئے اللہ کے نبی کو گزرے ہوئے, یعنی ہجرت کیے ہوئے, ابھی قرآن اکٹھا نہیں ہے. لہذا لوگوں میں اختلاف ہونے لگا قرآن کے حوالے سے. اس لیے جو ہم قرآن پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن میں ابھی جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے, پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ. دوسری سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ. جبکہ سورہ بقرہ یہ 83 نمبر پر نازل ہوئی ہے.
اس سے پہلے 82 صورتیں نازل ہو چکی تھی. پہلی آیت جو قرآن میں اتری وہ کون سی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. لیکن وہ کون سے پارے میں؟ تیسرے پارے میں. ایسا کیسے؟ یعنی اترنے کے اعتبار سے ایک الگ ترتیب ہے اور ہمارے پاس ایک الگ ترتیب ہے. ایسے ہوا کب؟ ایسے ہوا اس وقت جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ نے اکثر حدیثوں میں سنا ہوگا کہ حضرت جبرائیل رمضان میں اللہ کے نبی کے پاس آیا کرتے تھے اور آ کر کیا کہتے؟ آپ کو قرآن یاد دلایا کرتے. کب تک؟ 22 سال کی زندگی تک، جب تک اللہ کے نبی کا انتقال. جس سال انتقال ہوا جبرائیل ایک نہیں 2 بار آئے، 2 بار آ کے آپ کو قرآن سکھایا. اسی سال جس سال اللہ کے نبی کا انتقال ہوا پورے قرآن کی ترتیب کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا تھا. لہذا پہلے سورہ فاتحہ کو رکھا گیا، پھر سورہ بقرہ کو رکھا گیا. بلکہ حضرت جبرائیل بتاتے تھے کہ اس آیت کو فلاں جگہ رکھا جائے گا، اور اللہ کے نبی صحابہ کو بتاتے یہ آیت فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھنا، فلاں صورت پہلے ہوگی فلاں صورت بعد میں ہوگی. یہ پوری ترتیب اللہ کے نبی کے انتقال سے 6 مہینے میں بدل دی گئی. اب اکثر صحابہ کو قرآن کیسے یاد ہے؟ وہ پہلے اترے، جس طرح اترا اس طرح آتا ہے. پہلی صورت اقرا بسم ربک الذی خلق، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، سب صحابہ کو ایسے یاد ہے. لیکن آپ کے انتقال ہو گئے، 6 مہینے ہوئے نہیں، اس کے بعد پورے قرآن کی ترتیب الگ تھی. اب صحابہ کو یہ پہلے پڑھ رہا ہے، کوئی پہلے وہ پڑھ رہا ہے، پورا اختلاف. لہذا اسی وجہ سے حضرت ابوبکر نے کوشش کی کہ سارے قرآن کو ایک طریقے پر اکٹھا کیا جائے، جو آخری ترتیب ہے اس پر اکٹھا کیا جائے. اور اس کو اکٹھا کرنے کی ذمہ داری 2 لوگوں کو دی گئی، ایک حضرت زید بن ثابت کو، دوسرے حضرت حفصہ کو. اور یہ بھی کب پورا ہوا؟ حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں. اس لیے جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مصحف عثمانی. مصحف عثمانی یہ وہ مصحف ہے جسے حضرت عثمان نے ترتیب دیا تھا، اور یہ آخری ترتیب جو اللہ کے نبی کو بتائی گئی تھی اس ترتیب پر ہے. اور وہ ترتیب کسے یاد تھی؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یاد تھی. یہ بڑا احسان ہے ان صحابہ کا، بڑا احسان ہے. محترم حاضرین، ایک بار تصور کر کے دیکھیں کہ وہ یہودی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عطا کی، حضرت موسیٰ تورات لے کر آئے تھے تختیوں کے شکل میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے لکھ کر سلیٹ کے شکل میں دیا تھا، کندھے پر اٹھا کر لائے، لکھ کرتا تب بھی گمراہ ہو گئے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو کے 20-25 سال ہو جاتے ہیں، ہجرت ہو کے 20-25 ہجری ہو جاتی ہے، قرآن جمع نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت نہ کی ہوتی یہ دین بھی کب کا کب ختم ہو گیا ہوتا. مگر اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اس قرآن کو، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور قیامت تک اس کی حفاظت ہم ہی کرنے والے. سبحان اللہ، جن کو لکھ کر دیا گیا وہ گمراہ ہو گئے، جن کو نہ لکھ کر دیا گیا، نہ جن کے نبی نے لکھا، نہ بلکہ صحابہ اکرام حضرت ابوبکر عمر ان کی زندگی میں لکھا گیا، مگر اللہ نے دین کی حفاظت کی تو یہ قرآن موجود تھا. محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کتنے سال کی عمر میں انہوں نے سریانی زبان سیکھی؟ صرف 13 سال کی عمر میں. محترم حاضرین، یہ بڑا عظیم کام تھا. دوسرا کام جو نوجوانوں کو کرنا چاہیے وہ دعوت اللہ کے کام میں صبر کرنا چاہیے. پہلا کام کیا ہے؟ حق کو قبول کرنا. حق کو صرف زبان سے قبول کرنا کافی ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ زبان سے قبول کر لیں گے کافی ہے. ہم کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کہیں گے کہ ہم نمازی ہیں، ہم توحید والے، ہم عقیدے والے، لیکن جب عمل کرنے کی باری آئے تو فجر کی نماز میں آدھی مسجد خالی ہے. ہاں، فجر کی نماز میں آدھی مسجد خالی ہے. جب درس و دروس ہوتا ہے آدھی مسجد خالی ہے. سبحان اللہ، یقین جانیے یہ قول اور عمل میں تضاد یہ انسان کو برباد کر کے رکھ دے گا، یہ آخرت کو برباد کر کے رکھ دے گا. تو پہلا کام نوجوانوں کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے حق کو قبول کرنا ہے، زبان سے بھی اور دل سے بھی، اور عمل کر کے دکھانا. دوسرا کام ان کو دعوت کے کام کو انجام دینا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور عمل کریں اور خاموش ہو جائیں. نہیں، یہ دین اتارا اس لیے گیا ہے تاکہ اس دین کو دوسروں تک پہنچایا جائے. اس دین کو پہنچانے کا کام کسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے نوجوانوں کو کرنا ہے. یہی کام تو صحابہ نے کیا تھا. اور جب آپ دعوت کا کام کریں گے یاد رکھیے مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. جب مصیبتیں آئیں گی تو سب سے پہلے صبر بھی کون کریں گے؟ یہ نوجوان ہی صبر کریں گے. تو نوجوانوں کو دعوت کے کام کو پہنچانا ہے، نوجوانوں کو دعوت کے کام میں جو تکلیفیں آئیں اس پر صبر بھی کرنا ہے. یہ سارا کام کسے کرنا ہے؟ نوجوانوں کو کرنا ہے. بات اگر دعوت اللہ کی کریں، دعوت اللہ کی کریں، محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ اکثر صحابہ اکرام جو نوجوانی کی حالت میں تھے انہوں نے دین کو پہنچایا ہے. یہ دعوت دین کا کام انجام دیا کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی زندگی کے بعد بھی محترم حاضرین، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا یا ایھا الناس انکم مسئولون عنی فما انتم قائلون. اللہ کے نبی کھڑے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر موجود ہیں. آپ صحابہ سے کہتے ہیں اے لوگوں, قیامت کے دن اللہ میرے بارے میں تم سے پوچھے گا, لہذا تم کیا کہو گے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ میرے بارے میں تم سے پوچھے گا کہ تم کیا کہو گے؟ تو لوگ کہتے ہیں نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت. لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی, ہم اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ آپ نے اس کے دین کو پہنچا دیا, آپ نے ہم کو نصیحت کر دی. جیسے یہ بات اللہ کے نبی نے سنی, اللہ کے نبی نے فوراً آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا, کہا اللہم اشہد, اے اللہ تو ان کی گواہی پر گواہ رہنا. انہوں نے گواہی دی کہ میں نے تیرے دین کو پہنچا دیا, ان کی گواہی پر اللہ تو گواہ رہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا. آپ یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کا کام کی ذمہ داری آپ کے گلے دی ہے, اگر آپ اس کو ادا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا, اللہ آپ کو بھی پکڑے گا. لہذا آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا. جیسے ہی صحابہ نے گواہی دی, اللہ کے نبی نے صحابہ کی گواہی پر اللہ کو گواہ بنا دیا. یہی وجہ تھی کہ آپ دعوت کے کام میں سب سے زیادہ کوشاں تھے. آپ نے کبھی بہانہ نہیں کیا کہ سردی کا موسم ہے, گھر والوں کی پریشانیاں ہیں, مقام بڑا دور ہے. نہیں, جیسا بھی وقت آتا بلکہ اعراض کرنے والے, ستانے والے اللہ کے نبی کے آگے پیچھے لگے ہوتے, آپ کے اپنے خاندان کے ہوتے. مگر جب بات دعوت کی آئی, اللہ کے نبی پیچھے نہیں ہٹے. کیا آپ نے وہ قصہ نہیں سنا, سوق ذی المجاز کا قصہ؟ اللہ کے نبی بازاروں میں جاتے, کہاں جاتے؟ جہاں لوگ اکٹھا ہوتے, بازاروں میں جاتے اور لوگوں سے کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم. اللہ کے نبی کہتے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو, کامیاب ہو جاؤ گے, عرب عجم کے مالک بن جاؤ گے. ایک آدمی پیچھے سے پتھر مارتا تھا اور کہتا اے لوگوں یہ جھوٹا, اس کی بات مت ماننا. اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں اور پیچھے سے ایک آدمی پتھر مار کر کیا کہتا ہے, اے لوگوں یہ جھوٹا, اس کی دعوت مت دینا. وہ برابر مارتا رہا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو پہنچاتے رہے. یہ کون تھا؟ یہ آپ کا سگا چچا ابو لہب تھا. یہ سگا چچا ابو لہب تھا. آپ نے بہانہ نہیں کیا کہ ان لوگوں نے مجھے روکا اس لیے میں نے دعوت کے کام کو چھوڑ دیا. اللہ کے نبی دعوت کے کام کو انجام دیتے رہے. بلکہ صحابہ اکرام دیکھیں, صحابہ اکرام کی زندگیاں, یہاں تک کہ کچھ تو ایسے صحابہ تھے جن کے سامنے موت نظر آئی, لیکن جب بات دعوت کو پہنچانے کی آئی, حق بات کہنے کی آئی, صحابہ پیچھے نہیں ہٹے. کیا ہم نے حضرت عمر کا قصہ نہیں سنا کہ حضرت عمر بن خطاب نماز پڑھا رہے تھے, ابو لولو فیروز آتا ہے, آ کر آپ کے پیٹ میں چھرا مار دیتا ہے, آپ کے پیٹ کو پھاڑ دیتا ہے, لہذا آپ تکلیف سے نیچے گر جاتے ہیں. لوگ آپ کی عیادت کرنے آئے تھے, لوگوں نے کیا دیکھا کہ حضرت عمر کو منہ سے دودھ پلایا جاتا, سب کا سب پیٹ سے نکل جاتا. لوگوں نے سمجھ لیا کہ حضرت عمر کے یہ آخری لمحات ہیں, یہ آخری سانس ہے جنہیں گن رہے ہیں. لوگ آ رہے تھے, زیارت کر رہے تھے. ایک نوجوان آتا ہے, نوجوان آ کر کہتا ہے تو آپ تو عمر بن خطاب ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا, اللہ کے نبی نے آپ کی ایسی تعریف کی, ایسی تعریف کی, آپ کو تسلی دیا. جب لوٹ کر جانے لگا تو اللہ کے نبی نے اس نوجوان کو بلایا, حضرت عمر نے اس نوجوان کو بلایا, کہا کہ نوجوان ادھر آنا, کہا کہ تمہارا کپڑا ٹخنے کے نیچے سے لٹک رہا ہے. اس نوجوان سے کیا کہتے ہیں, حالت یہ ہے کہ موت نگاہوں کے سامنے ہے, کھانا پینا بند ہے, پیٹ پھٹ چکا ہے, نہ آپریشن ہے نہ علاج ہے, لیکن اس نوجوان کو دیکھا کہ غلطی کر رہا ہے. دعوت کا کام اتنا ضروری ہے کہ آخری سانس بھی اگر موت نکلنے سے پہلے بھی دعوت کا کام کر سکتے ہیں, انسان کو کرنا چاہیے. حضرت عمر نے بلایا, کہا کہ نوجوان اپنے کپڑے کو کیا ہے ٹخنے سے اوپر کر لے, یہ تیرے دل کے لیے اور تیری رب کی رضامندی کے لیے بہتر ہے, یہ تجھ سے رب بھی راضی ہوگا اور اس سے تیرا دل بھی صاف ہوگا. محترم حاضرین, کیا یہ نمونے ہیں صحابہ اکرام کے؟ یہ کون تھے؟ یہ سب نوجوان تھے, یہ سب نوجوان تھے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا قصہ آپ نے سنا ہے کہ آخری لمحات تھے. حضرت سعد بن معاذ یہ قبیلے کے بڑے سردار تھے, قبیلے کے بڑے سردار تھے. لہذا غزوہ خندق چل رہی تھی, غزوۃ الاحزاب کا موقع تھا. ایک تیر آ کر حضرت سعد بن معاذ کو یہاں لگ گیا برابر, ٹھیک ہے. وہ تیر اتنا زیادہ زخمی کر دیا کہ حضرت سعد بن معاذ کا یہ پورا جسم کیا زخم سے بھر گیا اور خون لگاتار بہ رہا تھا. قوم کے بڑے سردار تھے, لہذا مسجد کے بالکل بازو میں اللہ کے نبی نے ان کا ایک لیے ٹینٹ لگایا تھا. لہذا جب بھی اللہ کے نبی, حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا میں دیکھتی کہ اللہ کے نبی حضرت ابوبکر و عمر نماز پڑھنے کے بعد اس خیمے میں جایا کرتے اور حضرت سعد بن معاذ کے پاس بیٹھ کر ان کی تیمے داریاں کیا کرتے اور رویا کرتے. یہاں تک کہ جیسے ہی جنگ ختم ہو گئی, غزوۃ الاحزاب ختم ہو گئی, اللہ کے نبی گھر میں گئے اور اپنے لڑائی کے کوچ کو نکال رہے تھے. حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کہنے لگے, اے اللہ کے نبی کیا آپ اپنے لڑائی کے کوچ کو نکال رہے ہیں جبکہ ہم فرشتوں نے ابھی لڑائی کے ان ہتھیاروں کو اتارا نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی کہتے ابھی کیا باقی ہے؟ کہا کہ ان لوگوں کا حساب کتاب باقی ہے جنہوں نے آپ کو دھوکہ دیا.
جن لوگوں نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور ان یہودیوں نے کیا ہے کافروں کا ساتھ دیا، ان کا حساب کتاب باقی ہے۔ لہذا اللہ کے نبی نے دوبارہ اپنے ہتھیار کو پہن لیے اور آپ نکل گئے بنو قریظہ کی طرف، جا کر کہا کہ بندر اور خنزیر کے بھائیوں اپنی ٹیلوں سے نیچے اترو، تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم نیچے نہیں جائیں گے۔ لہذا اللہ کے نبی نے ان کا محاصرہ کیا، اللہ کے نبی نے ان کا گھیراؤ کیا۔ بتایا جاتا ہے 30 سے 40 دن تک جب ان کا گھیراؤ کیا گیا، بلکہ بعض حدیثوں میں لمبا وقت بھی بیان کیا گیا ہے۔ آخر کار جب ان کے پاس کھانا پینا ختم ہو گیا تو مجبور ہو گئے نیچے اترنے پر، مگر ان لوگوں نے کنڈیشن لگائے، کہا کہ ہمارا فیصلہ آپ نہیں کریں گے، آپ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے۔ کہا کون فیصلہ کرنے والا چاہیے؟ کہا کہ حضرت سعد بن معاذ، وہ سعد بن معاذ جن کو تیر لگا ہے، بیمار ہے، اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، کیونکہ وہ ان کے تجارتی پارٹنر تھے، وہ تجارتی پارٹنر تھے۔ لہذا کہا اگر سعد بن معاذ ہمارا فیصلہ کریں گے تو نیچے اتریں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے اتر جاؤ۔ لہذا سب کے سب نیچے اتر گئے۔ اللہ کے نبی نے حضرت سعد بن معاذ کو بلا کر بھیجا، چل نہیں سکتے تھے، لہذا 2 صحابہ کندھے پر اٹھا کر لائے، پیر رگڑ رہے تھے۔ جیسے ہی بلایا گیا اللہ کے نبی نے کہا سعد بن معاذ یہ تمہارے فیصلے پر راضی، ان کا کیا فیصلہ کرنا چاہتے؟ جیسے ہی دیکھا کہ اب تو سمجھ رہے تھے کہ میرے دین میری زندگی کا کوئی مقصد ہے نہیں، جتنا تھی سب اللہ تعالیٰ نے لے لیا، لیکن جیسے ہی موقع دیکھا کہ اب دین کو مدد پہنچا سکتا ہوں، وہ سعد جو کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، جیسے اللہ کے نبی نے کہا ان کا فیصلہ کرنا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید اللہ نے مجھے اسی فیصلے کے لیے زندہ رکھا ہے۔ اے اللہ کے نبی آج جو فیصلہ کروں گا اس فیصلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبراؤں گا۔ اے اللہ کے نبی جتنے لڑنے کے لائق ہے سب کو قتل کر دیجئے۔ اے اللہ کے نبی ان کے بیوی بچوں کو آپ غلام بنا لیجئے، کیونکہ یہ میرے تجارتی پارٹنر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ اس کے رسول کے دشمن ہے۔ جیسے یہ بات اللہ کے نبی نے سنی، اللہ کے نبی کا چہرہ کھلکھلانے لگا اور آپ نے کہا لقد حکمت فیہم بحکم اللہ فوق السبع سماوات، اے سعد تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا جس فیصلے کو اللہ نے 7 آسمان سے ان کے بارے میں کیا تھا۔ یہ زندگی کے آخری لمحات تھے اور اسی کے بعد حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ اکرام کی زندگیاں تھی، یہ دعوت کے کام کو انجام دینے کا طریقہ تھا۔ موت کے آخری لمحے تک بھی اگر دعوت کا کام ہو سکتا ہے کسی نوجوان سے، اس کو یہ کام انجام دینا ہوگا۔ محترم حاضرین، جب دعوت کا کام کرنے آپ آگے جائیں گے ہزاروں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ دین ایسا نہیں ہے کہ آپ آرام سے آئیں گے، مسجد میں نماز پڑھیں گے، آرام سے کھائیں گے، آرام سے دنیا سے چلے جائیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر کے رکھا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ہم ان کو آزمائیں گے، ہم ان کو آزمائیں گے، ان کے دین کے مسئلے میں ان کے پیروں کو اکھاڑیں گے، جس طرح صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ یہاں تک کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، کیا آپ ہمارے لیے درخواست نہیں کرتے کہ یہ مشرکین مکہ نہ ہم کو جینے دیتے ہیں نہ کھانے دیتے، ہر جگہ انہوں نے ہم کو تکلیف پہنچا رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اتنے میں گھبرا گئے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا اتنے میں گھبرا گئے؟ تم سے پہلے والوں کا حال تو یہ تھا کہ جب کوئی مسلمان ہوتا تو اس کو لایا جاتا، بیچ میں کھڑا کر کے آری سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیا جاتے، وہ دین سے پلٹنے والوں میں سے نہیں ہوتا۔ تم سے پہلے جو مسلمان ہوتا اس کو لایا جاتا اور پیر تک زمین میں گاڑ دیا جاتا اور لوہے کی بڑی بڑی کنگھیوں سے ان کے جسموں پر کنگھیاں کی جاتی، ہڈی کو چھوڑ کر سارا گوشت نکل آتا، احد احد کہتے مر جاتے، مگر انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا۔ کیا ویسی مصیبتیں تم پر آئی ہیں؟ کیا ویسی مصیبتیں آئی ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا صبر کرو اور جس کام پر لگے اس کام پہ لگے رہنا۔ محترم حاضرین، دعوت کا کام کرنے پر انسان کو اس قدر صبر کرنا پڑے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، کیا نہیں ہم جانتے کہ کیسا کیسا عذاب حضرت بلال کو دیا گیا؟ کتنے صحابہ، اکثر بڑے بڑے صحابہ کو آپ نے شہید ہوتا ہوا دیکھا ہوگا، جیسے حضرت عمر کیا تھے اس امت کے شہید ہیں، حضرت عثمان ان کو شہید کیا گیا، حضرت علی ان کو شہید کیا گیا، بلکہ اگر شہید صحابہ کی فہرست بیان کی جائے، بہت سے صحابہ جنہوں نے اپنی جان کی قربانیاں اللہ تعالیٰ کے راہ میں پیش کی، ہجرت کے نام پر کتنے صحابہ نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا، چاہے وہ ابو سلمہ ہو، حضرت عبد الرحمن بن عوف، کتنے صحابہ نے اپنے زندگی کے سارے کمائے ہوئے مال کو اللہ کے دین کی خاطر چھوڑا، جیسے حضرت صہیب رومی ہے۔ حضرت صہیب رومی جب مدینہ پہنچے، مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ جب آپ یہاں پر آئے تھے آپ کے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی، اب اتنے مالدار بن گئے، سارا مال لے کر آپ مدینہ چلے جاؤ گے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو حضرت صہیب نے کہا کہ اگر مال دے دوں کہ جانے دو گے؟ کہا کہ جانے دوں گا۔ تو سارا مال مشرکین کو دیا اور اپنے دین کی حفاظت کرتے مدینہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کرتے ہوئے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ کتنے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مال کو دے کر اللہ کی خوشی کو خرید لیتے ہیں۔
اللہ کی خوشی کو خرید لیتے ہیں۔ یہ کون تھے؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ تھے۔ تو صحابہ کرام نے اپنی جان کی قربانیاں دی اور جان کے ذریعے دین کی مدد کی۔ صحابہ نے اپنی مال کی قربانی دی، اپنے اہل خانہ کی قربانی دی۔ آپ نے سنا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دین کی کتنی مدد کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں سنا ہے، غزوہ تبوک کا موقع تھا، اللہ کے نبی نے اعلان کیا، کہا کہ دشمن بہت بڑا ہے، سفر 800 کلومیٹر کا بڑا لمبا ہے، ہم کو وہاں جانا ہے، لہذا تیاری کی جائے۔ لہذا سارے صحابہ تیار کرنے لگے، اب اتنا لمبا سفر پیدل تو نہیں کر سکتے، لہذا جانوروں کا انتظام کرنے لگا، سفر کی تیاری چلنے لگی۔ اب جس کے پاس جو نصیب ہوتا سب لا کر اللہ کے نبی کے پاس جمع کر رہے تھے۔ اسی درمیان ملک شام سے ایک بڑا قافلہ کیا ہے حضرت عثمان کے پاس پہنچتا ہے، لا کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، یہ سارے اونٹ اللہ کے لیے، یہ سارے گھوڑے اللہ کے لیے، سب دے دیا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، کوئی صحابی کھجور لا رہا ہے، کوئی روٹی لا رہا ہے، صحابہ اکرام کے پاس جو لا کر دے رہے ہیں، اور حضرت عثمان کیا کرتے ہیں؟ اپنی گود میں سونا بھر کر لاتے ہیں، جو سونا ملک شام سے آیا تھا، تجارت کا فائدہ تھا، سارا سونا لایا۔ اللہ کے نبی بیٹھے تھے، لا کر اللہ کے نبی کی گود میں سونا ڈال دیا۔ اللہ کے نبی نے زندگی میں کبھی اتنا سونا نہیں دیکھا۔ آپ سونے کو لے رہے تھے، کبھی ادھر پلٹتے کبھی ادھر پلٹتے، اور آپ کہہ رہے تھے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ آپ نے کہا کہ آج کے بعد اگر حضرت عثمان نے کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا تب بھی کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچے گا، انشاءاللہ جنت جائیں گے، کیونکہ اتنی بڑی نیکی حضرت عثمان نے کر دی۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ نے اتنا مال کیوں دیا؟ کیا اسے جمع نہیں کر سکتے تھے؟ کیا اس سے اپنے گھر بیوی بچوں کا خیال نہیں کر سکتے تھے؟ اس کے ذریعے اپنی فیوچر کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تھے؟ ان کو پتا تھا کہ دنیا میں خرچ کریں گے اس کا کچھ ملنے والا نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے لیے دیں گے وہ سب جمع ہونے والا ہے۔ محترم حاضرین، بلکہ آپ دیکھیں کتنے ایسے صحابہ تھے جنہوں نے اپنے دین کو بچانے کی خاطر، دین کو برداشت کرنے کے لیے سب سے بہترین زندگیوں کو چھوڑا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں ہم نے سنا کہ حضرت مصعب بن عمیر، ان کی والدہ بڑی مالدار تھی، بڑی مالدار تھی، قوم کے بڑے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ مکہ کا ایسا نوجوان نہیں دیکھا تھا جو سب سے بہترین عطر لگایا کرتا تھا، اپنے سر میں داڑھی میں عطر لگا کرتے تھے، اپنے جسم پر سب سے بہترین لباس پہنا کرتے تھے۔ لیکن جب مسلمان ہو گئے، بھاگ کر حبشہ گئے، کیا حالت تھی کہ جسم پر جو لباس پہنا تھا وہی ایک لباس تھا، دوسرے کپڑے ہی نہیں تھے۔ لہذا ان کی والدہ نے پکڑ کر بلایا، دوبارہ بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ جو زندگی ہے یہ عیاشی کی اور یہ جو عزت کی زندگی ہے اس کو جی لو، ورنہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تو پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی۔ مگر حضرت مصعب بن عمیر نے کیا کہا؟ اس زندگی کو تیاگ دیا، اس زندگی کو چھوڑا، دوبارہ بھاگ کر کے آئے، ہجرت کر کے ہم مدینہ چلے گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو لڑائی میں ان کی شہادت ہو گئی۔ لڑائی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، ایک نوجوان کو میں نے دور سے آتا دیکھا، ایک نوجوان کو دور سے آتے دیکھا۔ اس نوجوان نے ایک کپڑا پہنا تھا، وہ کپڑا جگہ جگہ سے اتنا پھٹ گیا تھا کہ اس پھٹی جگہ کو چھپانے کے لیے اوپر سے اور ایک پھٹا کپڑا ڈالا تھا۔ جیسے ہی وہ آئے، آ کر سلام کیا تو دیکھتے ہیں کہ ان کے جسم سے چمڑا نکل رہا تھا، جس طرح سانپ کیا ہے اپنی جھلڑی کو چھوڑتا ہے اس طرح ان کا چمڑا نکلتا تھا، کیونکہ ایک مرتبہ اتنی آرام کی زندگی گزاری اور اب حال یہ ہے کہ کھانے پینے کے لالے ہیں، حال یہ ہے کہ کپڑے پہننے کے لالے ہیں، ایسی سخت گرمی ہے، جلد کی یہ حالت ہو گئی۔ جب شہید ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو لایا گیا، اللہ کے نبی کی آنکھ سے آنسو آ گئے۔ جب ان کو قبر میں ڈالا گیا، وہی کپڑا پھٹا ہوا کپڑا تھا، اس کپڑے کو سر پر ڈال دیتے پیر کھل جاتے، پیر پر ڈالا سر کھل جاتے۔ اللہ کے نبی کہنے لگے خدا کی قسم اس نوجوان کو میں نے مکہ میں دیکھا تھا، اس سے خوبصورت لباس پہننے والا، اس سے خوبصورت عطر لگانے والا کوئی نہیں تھا، اور آج حال یہ ہے کہ اللہ کی خاطر یہ جان دے رہا ہے، سر پر دھول، مٹی میں دھول، چہرے پر دھول، اور کفن کا کپڑا تک نصیب نہیں ہوا۔ لیکن لوگوں نے کیا تھے؟ ان لوگوں نے دنیا کو چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کا سہارا پکڑا۔ محترم حاضرین، ایسی قربانی ہمارے نوجوانوں کو دینی پڑے گی جیسی قربانی صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دی تھی۔ محترم حاضرین، بات اگر کریں کہ دیکھیے جب صحابہ اکرام کی زندگیاں ایسے گزری کہ صحابہ نے حق کو قبول کیا، صحابہ نے دین کی دعوت کا کام کیا، دعوت میں جو تکلیف آئی اس کو صبر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس کام کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان پر بھروسہ بھی جتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر بڑی بڑی ذمہ داریاں صحابہ اکرام کو دی۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ عمر کتنی ہے، اگر اٹھانے کی طاقت ہے، ذمہ داری نبھا کرنے کی طاقت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذمہ داری دی۔ مثال کے طور پر ملک شام غزوہ موتا کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے حضرت اسامہ بن زید کو اس کا سردار بنایا۔
آپ کی زندگی کے آخری لمحات تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری لمحات تھے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ حضرت اسامہ بن زید کو سردار بنایا، جبکہ اس قافلے میں لڑنے کے لیے کون ہے؟ حضرت ابوبکر موجود ہے، حضرت عمر موجود ہے، حضرت عثمان موجود ہے، حضرت علی موجود ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، عشرہ مبشرہ، وہ صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، وہ سارے صحابہ ایک فوجی کی طرح ہے، اور اللہ کے نبی نے ان کا کمانڈر کسے بنایا؟ حضرت اسامہ بن زید کو، کیونکہ یہ وہ نوجوان تھے تو 18 سال کے، مگر صلاحیت وہ تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں پر بھروسہ جتایا، اور اللہ کے نبی نے ساری بڑی بڑی ذمہ داریاں ان کو دی۔ اس کے علاوہ جب بات ہجرت کی کی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا امیر یعنی حبشہ کی طرف جب پہلی ہجرت کی گئی، اس کا ذمہ دار بھی ایک نوجوان کو بنایا تھا۔ وہ نوجوان کون تھے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب تھے۔ اس کے علاوہ جب ملک یمن بھیجنے کی بات آئی، آپ نے ایک نوجوان کو چنا، وہ حضرت معاذ بن جبل تھے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کی لڑائی کے لیے نکلے تو آپ مکہ میں تھے، آپ نے مکہ کو فتح کر لیا تھا۔ مکہ کو فتح کرنے کے بعد آپ حنین کی لڑائی کے لیے جا رہے تھے، تو جب آپ وہاں سے جا رہے تھے تو آپ نے مکہ پر حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ کا سردار بنایا تھا۔ وہ جگہ جو آپ کی تھی، اس وقت ایک 25 سال کے وہ نوجوان تھے۔ محترم حاضرین، اسی لیے دیکھیں کہ جب بھی بات اللہ کے نبی کی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو جانا کرتے۔ ایک قائد، ایک ذمہ دار کی یہی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہے، اور جس کے لائق جو ذمہ داری ہے اس کو دیکھ کر کیا ہے، اس سے کام نکالنا جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دینا چاہا، تفسیر کا علم، تو آپ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو چنا۔ آپ نے قرآن یاد کرنا چاہا تو آپ نے حضرت زید بن ثابت کو چنا۔ اور اسلام کا سب سے پہلے داعی جن کو مدینہ بھیجنا تھا، اللہ کے نبی نے چنا تو حضرت مصعب بن عمیر کو چنا۔ اللہ کے نبی نے قیادت کے لیے چنا تو حضرت ابوبکر و عمر کو چنا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے ذمہ داریوں کو نوجوانوں میں بانٹ دیا، ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے۔ جیسی صلاحیت ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسا ہی تعامل ان کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، جب ان نوجوانوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی ان پر بھروسہ دکھا رہے ہیں، اللہ کے نبی ان کو بڑے بڑے ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر ڈالی تھی، ان ذمہ داریوں کو ادا کر کے بھی بتایا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس امت کے اندر بھی ایک فرعون گزرا ہے، اس امت کا بھی ایک فرعون گزرا ہے۔ وہ فرعون کون تھا؟ ابو جہل تھا۔ اس امت کا فرعون کون تھا؟ ابو جہل تھا۔ اسے کس نے مارا؟ شاید حضرت ابوبکر نے اسے مارا ہوگا، حضرت عمر نے مارا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مارا۔ کس نے مارا؟ ان دو نوجوان بچوں نے مارا جو کبھی لڑائی میں شریک بھی نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے یہی ہوتا ہے حوصلہ، کہ نوجوان بچوں کو ایسا حوصلہ دیا جائے کہ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو بڑے بڑے نوجوان نہ کر پائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ لڑائی چل رہی تھی، میں کھڑا سب جنگ کو دیکھ رہا تھا، اچانک تیزی سے دو بچے آئے، کہا ادھر ایک طرف، حضرت عمر بن وقاص، حضرت دو صحابہ آئے، آ کر کہنے لگے کہ اے چچا جان، یہ تو بتائیے کہ ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل قوم کا بڑا سردار تھا، معمولی انسان نہیں تھا، لہذا کہا بچوں تم کو کیا کرنا ہے، اس سے کیا مسئلہ ہے؟ گھوڑے پر سوار ہو کر ابو جہل کے بارے میں پوچھ رہے، جنگ چل رہی ہے۔ کہنے لگے کہ ہم نے ہماری امی کو کہتے سنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا کرتا تھا، وہ اللہ کے نبی کو گالی دیا کرتا، آپ بتائیے کون ہے؟ تو ابو جہل اسی مجلس میں نظر آیا، گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا، کہا کہ وہ دیکھو ابو جہل ہے۔ کہنا تھا یہ دونوں بجلی کی طرف سے گئے اور جا کر ابو جہل پر حملہ کر کے اس کی گردن کو کاٹ دیا۔ کس نے مارا؟ ان دو نوجوان بچوں نے مارا، جنہوں نے اس سے پہلے شاید تلوار چلائی بھی نہیں تھی، مگر ماں نے پالا ایسا تھا کہ جو نبی کا دشمن ہے، جو دین کا دشمن ہے، وہ تمہاری زندگی کا دشمن ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ بات صرف لڑائی کی حد تک نہیں ہے، بات اگر کی جائے دینی علم کی، حضرت عمرو بن سلمہ قبیلہ جرم کے اندر رہا کرتے، اس وقت ان کی عمر صرف 6 سال کی تھی، لیکن حافظ قرآن تھے، صرف 6 سال کی عمر میں قرآن کا اکثر حصہ یاد کر لیا تھا، لہذا قبیلہ جرم کی امامت کیا کرتے تھے۔ اور یہ قبیلہ جرم وہ قبیلہ تھا کہ جب بھی لوگوں کا سفر کرنا ہوتا تو اسی کے پاس آ کر لوگ آرام کیا کرتے تھے، لہذا اس عمر میں کیا ہے تقریباً یہ لوگوں کے امام تھے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمرو بن سلمہ 6 سال کی عمر سے لے کر امامت کرتے رہے، تقریباً اپنی قوم میں 50 سال تک انہوں نے امامت کی ہے، اپنی قوم کی امامت کی ہے۔ کم عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا تھا۔ محترم حاضرین، صحابہ اکرام کی بات، جو تابعین بھی گزرے کم عمر کے تھے، زیادہ نہیں تھے، مگر جب ان کے اندر دین کا جذبہ آیا کہ ہم کو دین کا علم حاصل کرنا ہے، دین کے لیے کچھ کرنا ہے، تو ایسے بڑے بڑے کاموں کو انجام دیا جن بڑے بڑے کاموں کو کیا ہے شاید دوسرے صحابہ نے انجام نہیں دیا۔ محمد المہدی کے بارے میں آتا ہے کہ محمد المہدی وقت کا بڑا خلیفہ ہے، بنی امیہ کے زمانے کا وقت ہے۔ محمد المہدی
بصرہ کے اندر داخل ہوا. بصرہ کے اندر داخل ہوا تو اس نے بصرہ کے 400 بڑے بڑے علماء کو جمع کیا. کتنے علماء کو؟ 400 بڑے بڑے علماء کو جمع کیا اور کہا کہ آپ اپنا سردار کسی ایک انسان کو چن لے اور وہ سردار مجھ سے بات کرے. لہذا 400 بڑی علماء کی مجلس کو لائی گئی. جب سردار کی بات آئی تو ایک 18 سال کا نوجوان حضرت ایاس بن معاویہ رحمہ اللہ کو سردار بنایا گیا. اب اس وقت محمد المہدی کو بڑا تعجب ہوا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سفید داڑھی والے بڑے بڑے بزرگ علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور اس 18 سال کے نوجوان کو ذمہ دار بنایا گیا. تو محمد المہدی نے ایاس بن معاویہ کو بلایا اور کہا کہ نوجوان تمہاری عمر کتنی ہے؟ ہاں تمہاری عمر کتنی ہے کہ تم اتنی بڑی ذمہ داری، اتنے 400 علماء کے سردار بن گئے، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت ایاس بن معاویہ نے کہا میری عمر اتنی ہی ہے جتنی عمر حضرت اسامہ بن زید کی تھی جب اللہ کے نبی نے ان کو کیا ہے حضرت ابوبکر و عمر پر سردار بنایا. میری عمر اتنی ہی ہے. کتنی تھی؟ 18 سال کی تھی. سبحان اللہ، ایک 18 سال کا نوجوان وقت کے بڑے بڑے علماء کا سردار بن گیا کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کو پولا ایسا تھا کہ ان کو دین کی خدمت کرنی ہے. محترم حاضرین، محمد بن قاسم 17 سال کے تھے جب انہوں نے قبیلے سندھ پر، ہندوستان پر حملہ کیا تھا. کتنے سال کے تھے؟ 17 سال کی. اسلام قبیلے سندھ تک یہاں تک پہنچا. وہی تھے. امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ 17 سال کے تھے. 17 سال کی عمر میں قرآن کو یاد کر لیا، حدیث کو یاد کر لیا، فقہ کی بڑی بڑی کتابوں کو یاد کر لیا. بلکہ ان کے استاد کے انتقال کے بعد امام شافعی 17 سال کی عمر میں ان کی کرسی پر بیٹھ کر فتویٰ دیا کرتے تھے. کتنی عمر میں؟ صرف 17 سال کی عمر میں. اس وقت انہوں نے اصول فقہ کو سیکھا تھا. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں ہمیں سنا ہے. محترم حاضرین، یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو جاگنا پڑے گا، دین کو سمجھنا پڑے گا، دین کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا. آج حال یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے سمجھ لیا زندگی یہ ہے کہ صبح اٹھو، اچھا پڑھائی کرو، اچھا جاب کرو، شادی بیاہ کرو، اپنی دنیا کو سنوارو، آخرت کا کیا؟ یاد رکھیے محترم حاضرین، جو نوجوان اس لیے صبح کرتا ہے کہ اسے دنیا کمانا ہے، رات اس لیے سوتا ہے کہ دنیا کمانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بد دعا کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من اصبح وہمہ الدنیا جعل اللہ فقر بین عینی. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو آدمی اس لیے صبح اٹھتا ہے کہ اسے دنیا کمانا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہزاروں محنتیں کرے گا مگر اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو دے گا جو اس کی قسمت میں. اس کے بعد اللہ بالکل اس کی نگاہوں کے سامنے فقیری کو لا کر کھڑا کر دے گا. محترم حاضرین، یہی حال ہمارے نوجوانوں کو دیکھتے. جاب پر جانا ہے، کام پر جانا ہے، بن سور کر آئیں گے. نمازوں کو آنا ہے، وہ بن سور کر نہیں آتے. جو مقام آخرت کو دینا چاہیے تھا وہ مقام نہیں دیتے. دین کی بات کریں، دین کی دعوت کی بات کریں، عمل کرنے کی بات کریں. ہم میں سے اکثر نوجوان کوتا نظر آتے ہیں. محترم حاضرین، جب تک ہمارے نوجوان اپنے مقام کو نہیں سمجھیں گے، دین کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، دین کے علم کو حاصل نہیں کریں گے، حق کو اپنی زبان سے اور زبان کے ساتھ کیا دل سے قبول نہیں کریں گے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب ہو جائے. محترم حاضرین، عمل سے ہی انسان کی زندگی بنتی ہے. عمل کریں گے تو زندگی ملے گی. شیطان تو انسان کو جھوٹے دعوے سکھاتا. بڑا افسوس ہوتا ہے جب ایک انسان سمجھتا ہے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، تھوڑا موڑا پروگرام میں شریک ہو جاتا ہوں، یہ میری دعوت اللہ کے لیے کافی ہے. محترم حاضرین، ایک چھوٹی سی مثال آپ سمجھیے کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام اللہ نے پیدا کر کے کہاں چھوڑا تھا ان کو؟ جنت میں. جنت یہ آدم علیہ السلام کا پہلا گھر تھا. صرف ایک غلطی حضرت آدم سے بھی اللہ نے جنت سے نیچے اتار دیا. ایک غلطی ہوئی، اللہ نے جنت سے نیچے اتار دیا. ابھی ہم جنت گئے نہیں ہیں، ہزاروں گناہ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ جنت میں ہم چلے جائیں گے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کہتا ہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. ایک دھوکے باز ہے جو تمہیں ہمیشہ دھوکے میں ڈال کر رکھتا ہے. وہ دھوکے باز کون ہے؟ وہ شیطان ہے. وہ کہتا ہے کہ جس زندگی کو گزار بہت بہتر ہے. محترم حاضرین، اب ہمارے نوجوانوں کو چند بنیادی کام کرنے پڑیں گے. اگر نوجوان ان بنیادی کام کو انجام دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے خیر کا فیصلہ کرے. سب سے پہلے نوجوانوں کے لیے چند نصیحتیں. نوجوانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے رب کو جانیں. جب تک آپ اللہ کو نہیں پہچانیں گے، اس کے دین کو نہیں پہچانیں گے، اس کے رسول کو نہیں پہچانیں گے، آپ کیسے مسلمان بنیں گے؟ محترم حاضرین، بڑا افسوس ہوتا ہے اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ توحید کی قسمیں کتنی ہیں، شرک کی کتنی قسمیں ہیں، شرک اکبر بڑا شرک ہے، شرک اکبر کی 5 مثالیں بتائیے. مشکل ہے کہ کوئی لوگ بتا پائیں. شرک اصغر کسے کہتے ہیں؟ شرک اصغر کی 5 مثالیں بتائیے. محترم حاضرین، یہ وہ دین کا حصہ ہے کہ جب تک اس میں پختہ نہیں ہوں گے آپ توحید پرست ہو ہی نہیں سکتے. لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں. سبحان اللہ. ہم کو ریاکاری ایک پتہ ہے کہ شرک اصغر ہے، اس کے علاوہ دل سے بھی شرک اصغر ہوتا ہے، زبان سے شرک اصغر ہوتا ہے، ہاتھ و پیر سے شرک اصغر ہوتا ہے. سب کی مثالیں موجود ہیں. توحید ربوبیت کے اندر بھی شرک ہوتا ہے، توحید الوہیت کے اندر بھی شرک ہوتا ہے، توحید اسماء و صفات کے اندر بھی شرک ہوتا ہے.
کب ہم یہ پڑھیں گے, کب ہم یہ جانیں گے؟ سبحان اللہ, یہ بنیادی چیزوں کا ہمارے نوجوانوں کو علم ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, جب تک ایک نوجوان ان بنیادی چیزوں کا علم نہیں حاصل کرے گا, کہاں سے وہ اللہ کو جانے گا, کہاں سے اس کے دین کو جانے گا؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں, سب سے بڑی بیٹی کون سی تھی؟ اللہ کے نبی کے کتنے بیٹے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں 4 خلفاء ہیں, کون آپ کا کیسے رشتہ دار تھا؟ سبحان اللہ. یا بتائیے اللہ کے نبی کا پورا نام و نسب بتائیے, سبحان اللہ نہیں بتا پائیں گے. پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. محترم حاضرین, کہیں نہ کہیں ایک جھوٹا دعویٰ ہے, آپ کو جاننا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو آپ کو جاننا پڑے گا. آپ نے مکہ میں رہ کر کیسے دعوت کا کام انجام دیا, کیسے آپ مدینہ پہنچے, کیسے آپ نے وہاں جانے کے بعد صحابہ کو سنبھالا, کیسے آپ نے یہودیوں کے ساتھ تعامل کیا, کیسے آپ نے مکہ کو فتح کیا. آپ کی زندگی کے 23 سال ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے. کیوں یاد ہونا چاہیے؟ کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. جب نبی کو جانتے ہی نہیں, کیسے آپ نمونہ بنائیں گے؟ اس لیے دیکھیں کہ آج نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ انہیں زندگی جینے کا طریقہ نہیں پتا. ان کی زندگی کا آئیڈیل کوئی اور ہے, کپڑے الگ پہنتے ہیں, اٹھنے بولنے کی چال الگ ہے, غلط اگر کوئی آدمی غلطی کرے تو غلطی کرنے والے کے ساتھ تعامل کیسے کیا جائے گا یہ نہیں پتا. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ نبی کی زندگی سے واقفیت نہیں ہے. محترم حاضرین, نوجوانوں کو پہلی نصیحت ہے وہ اللہ کو جانیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں, اس دین کو سمجھیں. جب تک ان کے سامنے دین کی تمام چیزیں واضح نہیں ہوگی وہ کبھی بھی اللہ والے ہو نہیں سکتے. دوسری نصیحت, آپ کو چاہیے کہ آپ جانیں کہ جس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے یہ امت خیر امت ہے, یہ خیر امت ہے. جتنی امتیں اللہ نے بھیجی ہیں سب سے بہترین امت یہ ہے. اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں آپ کو پیدا کیا. اور اس امت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم ایک بہترین امت ہو. اللہ نے تمہیں نکالا اس لیے ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو, تم برائی سے لوگوں کو روکتے ہو. اگر کوئی آدمی اس بات کا احساس و جذبہ اپنے نہیں اندر رکھتا ہے تو وہ کیسے کیا ہے اپنی امت کے ہونے پر فخر کرے گا. نوجوانوں کو یاد کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیوں کیا ہے. نوجوانوں کو اپنی زندگی کے مقصد کو یاد رکھنا ہوگا. اس لیے دیکھیں کہ جو لوگ کھانا پینا, اٹھنا, زندگی سنوارنا یہی سب اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے تو یہ مقصد کافروں کا بیان کیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم, کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ دنیاوی زندگی سے مزہ لیتے, وہ دنیاوی زندگی سے مزہ لیتے, کھاتے تو ایسا ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. والنار مثوی لہم, ان کا ٹھکانہ بہترین کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے. کھانے سے مزہ لینا, سونے سے مزہ لینا, گھومنے پھرنے سے مزہ لینا, گاڑی پر بیٹھنے سے مزہ لینا, بلکہ موبائل استعمال کرنے میں مزہ لینا. آج کے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ انہیں خاموش رہنے زیادہ انٹرٹینمنٹ کی زندگی پسند ہے. ہر چیز سے مزہ لینا, کچھ نہ ملے چلیے چائے پینے کے لیے نکل جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر مزہ لینے کے لیے نہیں بھیجا, بلکہ اللہ کافروں کے بارے میں کہتا ہے یہ کافر تو وہ ہیں جو دنیا کی چیزوں سے مزہ لیتے, کھاتے تو ایسے جیسے جانور کھاتے, کیونکہ جب جانور کھاتا ہے تو اس کے کھانے کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ کیوں کھا رہا ہے. اگر کوئی آدمی ایسا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مگر اسے کھانے کا مقصد نہیں پتا کہ میں کیوں کھا رہا ہوں, تو یقیناً وہ آدمی کیا ہے؟ کافروں کی طرح ہے, اور وہ جانوروں کی طرح ہے جس کا کام اپنے پیٹ کو بھرنا ہے, جس کا کام اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے, جس کا کام اپنی شرمگاہ کی ضرورت کو پورا کرنا ہے, چاہے جیسے بھی ہو. وہ اللہ کے نزدیک انسان تو چھوڑے جانوروں سے بھی بدتر ہے اگر کوئی آدمی, کوئی نوجوان اپنے مقصد زندگی کو یاد نہیں رکھتا ہے. یاد رکھیے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اگر آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے, اس دین کی مدد نہیں کرتے ہیں, تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے خاطر آپ کو پیدا کیا ہے اس مقصد میں آپ کامیاب نہیں. اس کے علاوہ نوجوانوں کو سمجھنا پڑے گا کہ نوجوان یہ دین کے داعی بنے, خیر کے داعی بنے. ہوتا یہ ہے کہ گھر کے اندر ایک نوجوان ہے, مثال کے طور پر گھر کے اندر بڑا بھائی ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں. جب بڑا بھائی بگڑ جاتا ہے تو اس کو دیکھ کر چھوٹے بھائی ویسے ہی سیکھتے ہیں, بلکہ محلے کے اندر چند نوجوان ہیں ان کو دیکھ کر چھوٹے بچے سیکھتے ہیں. یاد رکھیے اگر آپ برا قدوہ بنیں گے, آپ برا نمونہ بنیں گے. آپ نے اچھی سی گاڑی خرید لی, محلے میں ایسی کسی کے پاس گاڑی نہیں تھی, بڑا عجیب سا جنون ہمارے چند نوجوانوں پر, KTM بائک کا, چلو بائک خرید لی, بلیٹ خرید لی, اچھا سا سائلنسر لگا دیا. اب کیا ہے؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے. مان لیجئے کہ محلے کے ایک نوجوان نے اس کام کو کیا اور اس کو دیکھ کر دوسرے بچے یہی کام کریں گے, دنیا پرست بنیں گے. وہ برابر نوجوان ان کی غلطی
غلطی کا ذمہ دار ہے، اللہ قیامت کے دن اسے بھی پکڑے گا۔ نوجوان اپنی زندگی کو سمجھیں، نوجوان اپنی شخصیت کو خیر کا بنائے، خیر شر کا قدوہ نہ بنائے، کیونکہ یاد رکھیے آپ کی زندگیاں آپ کو دیکھ کر بہت سارے لوگ سیکھیں گے۔ اگر آپ اچھے ہیں تو اچھے ہوں گے، لیکن اگر آپ برے بن جاتے ہیں تو یاد رکھیے کہ بعد آنے والی نسل بھی کیا ہے، آپ کو دیکھ کر سیکھے گی اور ان کا گناہ بھی آپ کے حوالے آئے گا۔ نوجوانوں کو نصیحت ہے کہ اپنا مضبوط تعلق اللہ سے بنائیں۔ اللہ سے ایک نوجوان جتنا اپنا تعلق مضبوط بنائے گا، اللہ کی طرف سے خیر اتنا ہی آئے گا۔ نمازوں کی پابندی کریں، اللہ کے ذکر کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، روزوں کو رکھا کریں۔ جتنا آپ اللہ سے قریب آئیں گے، اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو بری چیزوں سے بچائے گا۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ سے ربط پیدا کرنا اور اس کے علاوہ اپنی زندگی کا حقیقی نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا۔ آپ کے اٹھنے، آپ کے کھانے، آپ کے بول چال کا طریقہ کیسا ہو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہمارے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی تہذیب، ویسٹرن اور یورپین کے طریقے کو اتنا اپناتے ہیں کہ ان کی زندگی کا لائف سٹائل بالکل ان کے جیسا ہے، جبکہ ہماری زندگی کے لیے نمونہ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نمونہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف کہا ہے کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ جب تک ایک نوجوان اپنی زندگی میں نبی کی سیرت کو لاگو نہیں کرتا، وہ آدمی کیا ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ایسی سنتیں تھی، اللہ معاف فرمائے، بہت سارے لوگ ان کو جانتے بھی نہیں، اور جانتے ہیں تو کبھی عمل بھی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، جانتے ہیں مسواک؟ ہاں، کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں مسواک؟ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کو مسواک اتنا پسند تھا کہ مصلی پر آپ آتے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے ہاتھ میں مسواک نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی کو میں نے گھر میں آتے جاتے دیکھا، ہمیشہ آپ کے پاس مسواک ہوتا۔ سبحان اللہ، نیند سے اٹھتے مسواک ہوتا، کسی سے ملاقات کرنا ہوتا ہاتھ میں مسواک ہوتا۔ اللہ کے نبی کو مسواک اتنا پسند تھا، اللہ کے نبی کہتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء، اگر میری امت پر یہ دشوار نہ گزرتا تو میں ہر وضو کے وقت، ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، لیکن امت کے آسانی کے لیے اللہ کے نبی نے مسواک کا حکم نہیں دیا، اور اس آسانی کا غلط فائدہ اٹھا کر امت نے کیا ہے، پورے اس سنت کو بھلا ہی دیا۔ سبحان اللہ، آپ سمجھتے ہیں کہ نبی کی سنتوں کو ایسا پیٹ پیچھے چھوڑ دیں گے اور اللہ تعالیٰ معاف کرے گا؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، یہ دین اللہ کا ہے، یہ دین اللہ کا ہے۔ جو اللہ والا بنے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کی دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے سہارا چھوڑ دے گا۔ محترم حاضرین، نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی مردانگی کو باقی رکھے۔ آج بڑا مسئلہ ہے کہ معاشرے میں یہ یورپی یونین کی وجہ سے، یورپی کلچر کی وجہ سے، اور آج کل ایک عجیب سا معاشرہ نوجوان کسے سمجھا جاتا ہے؟ جو ایک دم سٹڈ قسم کا ہے، ہٹا کٹا دکھنے میں ہے، لوگوں پر اپنا روب دبدبہ جمائے، سمجھتے ہیں کہ وہ اصل میں مرد ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے کچھ مردوں کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے حقیقی مرد تو وہ ہیں جو تجارت بھی کرتے ہیں، لین دین بھی کرتے ہیں، مگر یہ تجارت اللہ کے ذکر سے اور نماز سے انہیں نہیں روکتی ہے، کماتے بھی ہیں مگر اللہ کی عبادت بھی کرتے۔ حقیقی مرد تو وہ ہیں جو دنیا اور آخرت کو لے کر چلتے، کمانے جائیں گے مگر نماز کی پابندی کریں گے، بازار میں ہوں گے مگر اللہ کے ذکر کو قائم رکھیں گے، بازار میں ہوں گے نگاہ کی حفاظت کریں گے، غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کہیں گے۔ حقیقت میں مرد تو یہ ہوتے ہیں، وہ نہیں جو اپنے جسموں کو مضبوط کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، صبر کرنا پڑے گا، نوجوانوں کو صبر کرنا سیکھنا پڑے گا۔ جیسے اب ٹھنڈی کا زمانہ ہے، تقریباً 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے سے آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، بڑا صبر چاہیے انسان کو، غور سے سننے کے لیے، بیٹھ کر سننے کے لیے۔ یہ نہیں کہ لاتور میں ہماری جماعت کے لوگ اتنے، آپ کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں، مگر توفیق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، ورنہ یہ توفیق اللہ نے بہت سے لوگوں سے چھین لی ہے۔ تو صبر کی ضرورت پڑتی ہے، آنا، دین کی مدد کرنا، سردی کے زمانے میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، سردی کے وقت میں فجر کی نماز میں پابندی سے ادا کرنا، اللہ کے ذکر کو کرنا، موبائل کو چھوڑ کر اللہ کو یاد کرنا، اس کے لیے صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ محترم حاضرین، نوجوانوں کو صبر کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ایک بڑی چیز دور حاضر کے اعتبار سے جو نوجوانوں کو کرنی پڑے گی، وہ حلال و حرام کی تمیز کرنا سیکھنا پڑے گا۔ اللہ معاف فرمائے، یہ زمانہ وہ ہے جو شبہات کا ہے، لوگ شبہات میں ایسے ملوث ہو گئے، کیا حلال ہے کیا حرام نہیں معلوم۔ اس لیے اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، کیا دعا کرتے؟ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ کے نبی دعا کرتے، اے اللہ تو اپنے حرام سے
سے مجھے بچا کر حلال کے لیے کافی کر دے. دعا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ جو چیزیں تو نے عطا کی ہے وہ میرے لیے کافی ہو جائے. نوجوانوں کو چاہیے کہ حلال تجارتیں بہت ساری ہیں, لیکن بہت سارے لوگوں نے کیا ہے, حرام کمائیوں کو اپنا سہارا بنا لیا. سودی کاروبار کرنا, لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا, لوگوں کو دھوکہ دینا, تجارت میں جھوٹ بولنا, اور کم وقت میں زیادہ پیسے کمانے کا ایک نشہ, ایک جنون جو لوگوں کے سر پر چڑھا ہے. اللہ معاف فرمائے. اسلام کے اندر کیا ہے, اگر کوئی آدمی حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے, حرام لقمہ اپنی زبان میں کے ذریعے اپنے پیٹ میں اتارتا ہے, تو ایسی آدمی کی نمازیں تک قبول نہیں ہوتی ہیں. ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ حلال و حرام کی تمیز کرنے لگ جائیں. اس کے علاوہ دور حاضر کا یہ دور فتنوں کا ہے. بہت ساری فکری گمراہیاں ہمارے پاس پائی جاتی ہیں. بہت سارے لوگ کیا ہے, دین کے بنیادی مسائل نہیں جانتے, لیکن بڑے بڑے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں. اسے حلال, اسے حرام, اسے کافر, اسے مسلمان کہتے ہیں. بعض علماء کے مسئلے سے گفتگو کرتے ہیں. تو بہت ساری گمراہ فکریں آج کل موجود ہیں, لہذا ان سے ہمارے نوجوانوں کو بچنا پڑے گا. محترم حاضرین, نوجوانوں کو سمجھنا پڑے گا کہ نوجوان ہی یہ اللہ کا داعی ہے, نوجوان ہی اس امت کا قائد ہے, نوجوان ہی اس امت کے مسئلے میں صبر کرنے والا ہے, اور نوجوان ہی اس امت کی کیا ہے, عالم ہے, نوجوان ہی امت کا خادم ہے, اور نوجوان ہی دین کی طرف دفاع کرنے والا ہے, نوجوان ہی اپنے آپ کو, اپنے خاندان کو, اپنی اولاد کو اللہ سے جوڑنے والا ہے, اور نوجوان ہی اس امت کے لیے قدوۃ الخیر ہے, اور نوجوان ہی ان مسجدوں کو آباد کرنے والا ہے. یہ ساری چیزیں نوجوانوں کو سمجھنی ہوگی. جب نوجوان ان تمام چیزوں کو سمجھ لے گا, اپنے مقام کو جان لے گا, تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, نوجوانوں میں خیر عطا کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے, اور جو بھی کجی اور بے راہ روی ہمارے نوجوانوں میں پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو دین علم سے آراستہ کرے, اللہ انہیں عمل کا داعی بنائے, اللہ تعالیٰ دین کے مسئلے میں انہیں صبر کرنے والا, اللہ انہیں مسجدوں سے جوڑ کر رکھنے والا, علماء کی مجلس میں بیٹھنے والا, اور دین کی دعوت کو پھیلانے والا بنائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. فجزاكم الله خير واحسن الله اليكم.